ہو رہا ہے. ختم ہو جائے گا. کوشش کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان. ومن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. یہ سورہ زمر ہم پڑھ رہے ہیں نا مسلسل، اور سارے اس میں زمر 24ویں سپارے سے شروع کرتے ہیں. پہلے پڑھ چکے ہیں نا پچھلی دفعہ. تو سورہ زمر جو ہے اس میں کیا پڑھا ہم نے، کچھ یاد ہے؟ دو گروہوں کا محض ذکر ہے نا، زمر گروہ کو کہتے ہیں. تو ایک اچھے لوگوں کا گروہ اور ایک برے لوگوں کا گروہ. ان کا انجام کیا ہونا ہے. ہاں، اور اس میں توحید، یہ ساری صورتوں میں توحید اور رسالت کی بات ہو رہی ہے نا، اور دعوت کی بات ہو رہی ہے. تو پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو جھوٹ بولے اللہ پر اور سچائی کو جھٹلائے جبکہ اس کے پاس آ گئی ہو. کیا جہنم ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کے لیے؟ اور وہ شخص جو آیا سچائی کے ساتھ اور اس نے اس کو سچا کہا، یہی لوگ متقی ہیں. اب یہ سچوں اور جھوٹوں کا فرق بتایا جا رہا ہے نا. سچے جو ہوتے ہیں وہ سچائی کو اختیار کر لیتے ہیں، ان کے لیے ہے جو کچھ وہ چاہتے ہیں ان کے رب کے پاس، اور یہی بدلہ ہے احسان کرنے والوں کا، تاکہ دور کر دے اللہ ان سے ان کی برائیاں جو وہ کرتے تھے، اور بدلہ دے انہیں ان کا بدلہ بہت اچھا اس چیز کا جو وہ عمل کرتے تھے. کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور وہ ڈراتے ہیں اس چیز سے جو اس کے سوا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہ کتنی ڈرانے والی آیت ہے نا. جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کے لیے کوئی گمراہی نہیں ہے. کیا اللہ اپنے بندوں الیس اللہ بعزیز، کیا اللہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے بندوں سے بدلہ لے سکے؟ انتقام لینے کی بھی قوت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پوری کی پوری. اور اگر وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کس نے پیدا کیا آسمان کو زمین کو، وہ کہیں گے، اگر آپ سوال کریں ان سے کہ کس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، کہیں گے اللہ نے. کہہ دیجئے کیا پس تم جس کو پکارتے ہو اللہ کے سوا، اگر اللہ چاہے کہ ان کو نقصان پہنچائے کیا وہ کھول سکتے ہیں، ہٹا سکتے ہیں اس نقصان کو؟ اور اگر ارادہ کرے اللہ میرے ساتھ رحمت کا، کیا وہ روک سکتے ہیں اللہ کی رحمت کو؟ کہہ دیجئے کافی ہے اللہ، اور اسی پر بھروسہ کرنے والے بھروسہ کرتے ہیں. کہہ دیجئے کہ عمل کرو اپنی جگہ پر، میں بھی عمل کر رہا ہوں، ان قریب معلوم ہو جائے گا کس کو آئے گا عذاب جو رسوا کر دے گا، اور اترے گا کس پر ایسا عذاب جو اس کے اوپر مقیم ٹھہر ہی جائے گا نا. تو دعوت کا انداز بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نا یہاں پہ کہ کس طرح سے لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، کس طرح سے اللہ کی خوبیاں بیان کرنی چاہیے، کس طرح سے اللہ دکھوں کو دور کر سکتا ہے، کس طرح سے اللہ جو ہے وہی ہدایت دے سکتا ہے، اس کے سوا کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اگر وہ اپنی رحمت کو روک لے تو کوئی لا نہیں سکتا، اگر کوئی تکلیف دور نہ کرنا چاہے اللہ تو کوئی دور نہیں کر سکتا. تو پھر اس کے علاوہ ہم کسی کو کیوں پکارتے ہیں نا. اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے. اگر جب ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، جتنا بھروسہ کرتے ہیں اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے. ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہو جائے اسے چاہیے کہ اللہ پہ بھروسہ کرے، اور جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ سب سے زیادہ غنی ہو جائے تو اسے چاہیے کہ جو دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ اللہ کے پاس جو ہے اس پر بھروسہ کرے.
اور جو اس بات پر اس بات کو پسند کرتا ہے کہ عزت والا بن جائے، اسے چاہیے کہ اللہ سے ڈرے. جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے نا وہ اتنا عزت والا ہوتا ہے. پڑھیں گے آپ یہاں سے؟ آیت نمبر کون سی؟ متوکلون پڑھ لیے نا. ہاں، قل یا قوم. اچھا جی، انشاءاللہ. ان سے صاف کہو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ اپنے کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا رہوں گا. عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور جو بھٹکے گا اس کو بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا. تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے، اور جو ابھی مرا نہیں ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. پھر جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اسے روک لیتا ہے، اور دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے واپس بھیج دیتا ہے. اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. کیا اس خدا کو چھوڑ کر ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے؟ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواص کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو اور وہ سمجھتے بھی نہ ہو. کہو شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. آسمانوں اور زمین کے بادشاہی کا مالک وہی ہے، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو. جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب ان سے کسی بات دوسرے کا ذکر ہوتا ہے تو یقیناً وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں. یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ کا ذکر ہونے سے ہمارے دل خوش ہوتے ہیں یا کسی اور چیز کے ذکر سے نا. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ سے محبت ہے، اللہ کی فرمانبرداری آسان ہو جائے گی. جیسے بچوں سے محبت ہوتی ہے تو بچوں کا کام کرنا آسان ہو جاتا ہے نا. والدین سے محبت ہوتی ہے، ان کی فرمانبرداری آسان ہو جاتی ہے. جس چیز سے بھی محبت ہوتی ہے نا. نماز سے محبت ہوتی ہے تو نماز پڑھنا بڑا اچھا لگتا ہے. قرآن سے محبت ہوگی تو قرآن کبھی بھی مشکل نہیں لگے گا، ہم چاہیں گے اس کو اور پڑھیں اور کریں. تو یہ محبت اللہ کے لیے ہو اور پھر محبت ہو تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز آسان ہو جائے. کہو خدایا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر و غائب کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان اس چیز پر فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی ہو اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے جو کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا تھا. وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. ہم انسان جب ذرا سی مصیبت سے چھو جاتی ہے تو ہمیں یہی انسان جب ذرا سی مصیبت سے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اپنی طرف سے نعمت دے کر اٹھار دیتے ہیں تو یہ کہتا ہے یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے. انہیں یہ بلکہ یہ آزمائش ہے، نہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یہی بات ان سے پہلے گزرے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا. پھر اپنی کمائی کے برے نتائج انہوں نے بھگتے، اور ان لوگوں میں سے بھی جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے. یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں، اور کیا نہیں انہیں معلوم نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور رحیم ہے. پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف مطیع بن جاؤ اس کے سے قبل کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور پیروی اختیار کرو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کی بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو. اب یہ جو تھی نا کہ ہمارے بندوں سے کیا کہہ رہے ہیں اللہ، کبھی نا امید نہیں ہوگا. تم نے کتنے ہی گناہ کیے ہیں تم پلٹ آؤ گے میں معاف کر دوں. کتنی اچھی آیت ہے کہ پھر دیکھیں نا حضرت عمر ابن العاص کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جب کوئی اسلام لاتا ہے نا تو اس کے سارے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں. میں کسی میں سن رہی تھی کہ ایک 90 سال کا آدمی اسلام لایا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ سبحان اللہ 90 سال کا آدمی اسلام لایا ہے، اس کے 90 ایئرس کے سارے گناہ ایک دم ختم. آپ سوچیں 90 ایئرس کے گناہ ختم اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے. اسلام لانا بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ پاک صاف ہی ہو کر آئے نا، اور کچھ اس میں ایسی خصوصیات ہوں گی ضرور. تو ہمیں یہ امید رکھنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اب تو اتنے گناہ کر لیے اب کیا ہے، چلو ایسے سوچتے ہیں لوگ. سوچتے نہیں، ہم باجی اپنے لیے نہیں سوچتے،
دوسروں کے لیے نا ہم کہتے ہیں کل کیا تھا آج کیا بنا، ہاں ہم یہ معاف نہیں کرتے ہیں اس کو نا، جبکہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ہاں کہتا ہے نا ساتھ چوہے کھا کے ہاتھ میں چلے، اسی نے بنایا ہوگا ظاہر ہے. آپ ایک لگائے رکھتے ہیں کہ یہ اب نہیں ہے، یہ کافر ہی ہے. اور یہ تو منع کیا گیا ہے نا کہ کسی کے پچھلے یاد دلاؤ. ہاں پچھلے گناہوں کو یاد دلایا جائے کہ وہ جو کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، تو دس از ویری بیڈ ہے نا. اس کے پچھلے کیا اللہ نے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے، ہم کیوں نہیں معاف کر رہے؟ کہنے والے یہ بات ہاں تو جب بھی گناہ ہو معافی مانگے، لیکن جن گناہوں کا تعلق بندے سے ہونا تو بندوں سے تلافی کرانی پڑتی، بندوں سے تلافی کرانی پڑتی ہے. بندوں سے معافی مانگے، اس کا مال کھایا ہے تو اس کو مال دے، اس کو کوئی نقصان پہنچایا ہے تو اس کی تلافی کرے، ہے نا. اور مایوس نہ ہو، بار بار معافی مانگے، بار بار معافی مانگے. یہ جو معافی ہوتی ہے نا یہ دل سے نکلتی ہے، توبہ کو جب بندہ کوئی بڑا گناہ کرتا ہے نا تو جب اس گناہ کا خیال آئے فوراً معافی مانگے، اسی وقت معافی مانگے. اور نہیں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو کہ اللہ تو اتنا بڑا گناہ میں نے کیا ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا. ہم نے وہ سنا ہے نا کہ 99 قتل کیے تو اس کو بھی تو اللہ نے معاف کر دیا. اللہ کی کہتے ہیں وہ زمین بڑی جگہ اللہ راستے بناتا ہے، اللہ راستے بناتا ہے، اللہ مدد کرتا ہے. سبحان اللہ. چلے اور پھر یہ ہے نا وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، اچھی طرح سے اللہ کی آیات کی جو اچھی اچھی باتیں ہیں، ساری باتیں اچھی ہیں، ان کی اچھی طرح سے پیروی کرو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے اچانک اور تم سمجھتے بھی نہ ہو. اور پھر اگر جب انسان گناہ کرے نا تو یہ کوئی غلطی ہو جائے تو سوچے کہ میں نے کیا غلطی کری تھی جس کی وجہ سے مجھ سے یہ دوسرا برا کام ہوا. ایک برا کام دوسرے برے کام کو کھینچتا ہے. جیسے کہ ایک بزرگ کہتے تھے کہ اگر رات کی نماز میں کوتاہی ہوتی ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ نیکی کا موقع ہاتھ سے نکل گیا. نیکی کا موقع بھی ہاتھ سے نکل جاتا ہے نا، کہ ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ نیکی کر لیں، اب وہ بس گزر گئی، ہاں توفیق چھن گئی. تو یہ ضروری ہے کہ ہم مسلسل کوشش کرتے رہیں اور مسلسل اللہ کی طرف رجوع کریں نا. چلیے کہ پڑھ لیجیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں نے اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں سے شامل تھا. یا کہے کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا. یا عذاب دے کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جاتا اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں سے شامل ہو جاؤں. اور اب یہ سارے کاش ہو رہے آخرت میں نا، یہ دنیا میں ہونے چاہیے، ہے نا، دنیا میں ہونے چاہیے. اور اس وقت اسے یہ جواب ملے گا کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھی، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا. آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں قیامت کے روز تم دیکھو گے ان کے منہ کالے ہوں گے. کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا اس کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کے نجات دے گا. ان کو نہ کوئی گزن پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے. زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور یہ لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا اے جاہلو تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں اس سے صاف کہہ دینی چاہیے تھی، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرنے والے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے. اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے اور تم خسارے میں ہوگے. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزاری بندوں میں ہو جاؤ. ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اس کی قدرت کاملہ کا حال تھا تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوں گے. پاک اور بالا برتر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اور اس روز اب دیکھیے نا یہ جو آیت ہے نا کہ اگر تم شرک کرو گے تمہیں سارے عمل ضائع ہو. سورہ انعام میں کتنے انبیاء کا نام لے کر بعد میں بتایا گیا ہے کہ اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جائے. سبحان اللہ. تو شرک اتنی بری چیز ہے، ہمیں شرک سے بہت بچنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ شرک تو خدا نخواستہ کسی طرح نہیں ہو رہا ہے. اور پھر اللہ کی قدر نہ کی، یہ جو ہے نا بڑی زبردست آیت ہے. اور اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ کرنے کا حق ہے.
جیسا کہ کیونکہ جب اللہ کی معرفت نہیں ہوگی نا تو اللہ کی قدر نہیں ہو سکتی. ہم اللہ کو پہچانیں گے نہیں جب تک اللہ کی قدر نہیں کر سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کی قدرتیں بار بار بتائی جا رہی ہیں کہ اللہ کیسا قدرت والا ہے. آسمانوں کو ہاتھ میں لپیٹ لے گا, زمین کو پکڑ لے گا اپنی مٹھی کے اندر, کتنا طاقتور ہے. اور سور میں پھونکا جائے گا, پس سب بے ہوش ہو جائیں گے جو آسمان و زمین میں, سوائے اس کو جس کو اللہ چاہے. پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری دفعہ, اور اسی وقت وہ کھڑے ہو جائیں گے, کھڑے زندہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے. اور اللہ تعالیٰ کا جب سور پھونکا جائے گا تو سب مر جائیں گے سوائے فرشتوں کی, عرش کے حامل جو فرشتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل سے کہ ان کو بھی ختم کر دو, وہ ان کو بھی مار دیں گے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ اسرافیل کو بھی مار دے گا. ایک وقت ایسا آئے گا کہ سارے لوگ ختم. وہی ہاں اسرافیل نہیں, سوری, وہ جو ملک الموت ہے ان کو, ہاں تو وہ بھی مر جائیں گے. تو اور پھر یہ کہ کیا اللہ کی قدرت ہے کہ سب کو مار دے گا اور پھر ایک ہی دفعہ میں سب کو زندہ بھی کر دے گا. آپ اللہ کی جتنی قدرتوں کو ہمیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں اس کی معرفت ہو, اور جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی ہم اس کے فرما بردار بندے بنیں گے. اور چمک جائے گی زمین اپنے رب کے نور سے, اور کتاب رکھ دی جائے گی, اور نبی آئیں گے اور شہداء آئیں گے, اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. ان پہ ذرا بھی ظلم نہیں, پر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو وہ کرتا آیا تھا. اور وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرتا تھا نا. اور سیق الذین کفروا, سیقہ جیسے کہ ہانک کے لے جاتے ہیں, جمع کر کے لوگوں کو جمع کر کے لے جائیں گے کافروں کو جہنم کی طرف گروہ کی شکل میں. زمر گروہوں کو کہتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے پاس, اس کے دروازے کھل جائیں گے, اور کہے گا ان کا وہ جو ہوتا ہے داروغہ, کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے؟ سبحان اللہ. جب جہنم میں جائیں گے نا لوگ تو فرشتے پوچھیں گے کہ کیوں آ گئے تم یہاں پر, کیا تمہارے پاس کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا, کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا, کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آئے تھے جو تم پر کتاب کی آیتیں پڑھتے اپنے رب کی, اور وہ خبردار کرتے تم کو اس دن کی ملاقات سے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا, لیکن ہم پر جو عذاب کا کلمہ جو ہے وہ ثابت ہو گیا ہے کافروں پر, کیونکہ ہم نے کفر کیا تھا نا. ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں, ہمیشہ رہو گے اس میں. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7 ہیں. اور جنت کے 8 دروازے ہیں. دیکھیے اللہ کی رحمت وسیع ہے. بس برا ہی ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے. اور چلائے جائیں گے وہ لوگ جو تقوی رکھتے تھے اپنے رب کا جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں, یہاں تک کہ جب وہ جائیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے انہیں ملیں گے, اور کہے گا ان کا داروغہ سلام علیکم, تم پر سلامتی ہو, تم خوشحال ہو گئے, بس داخل ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے. اور وہ کہیں گے ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے وعدے کو سچا کیا اور ہمیں زمین کا وارث بنایا. ہم یہاں پر ٹھکانہ بنا لیں گے جنت میں جہاں چاہیں. اللہ کہے گا جہاں چاہے تم یہاں پہ رہو. بس کتنا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. اور تم دیکھو گے فرشتوں کو, سبحان اللہ, ذرا کتنی سوچنے کی بات ہے. تم دیکھو گے فرشتوں کو گھیرے ہوئے ہیں عرش کو, اور اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں. اس طرح سے فرشتے ہر وقت اللہ کی تعریف کرتے رہتے ہیں. وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ, اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ, اور کہا جائے گا ساری تعریف ہے اللہ رب کا. کیسا اللہ تعالیٰ نقشہ کھینچ دیتے ہیں نا ہمارے سامنے. اور فرشتے ہر وقت ہر جگہ تسبیح کر رہے ہیں. آسمان میں کوئی جگہ 4 انگل جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدے میں سر گرے ہوئے اور تسبیح نہ کرتا. اور وہ جو کائنات ہے نا جو ہماری اسپیس, یہ بھی خاموش نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہاں کوئی آواز نہیں ہے, اسپیس نے ایک آواز وہاں سے ریکارڈ کری ہے. عمر سلیمان نے سنایا تھا, آپ نے سنا ہوگا شاید. وہ آواز ایسی ہے کہ جیسے کوئی کچھ پڑھنے کی آوازیں نہیں آتی, اس طرح کی آواز ہے. تسبیح, وہی اللہ کی تسبیح ہر طرف کائنات میں ہے. کائنات میں دیکھیں آپ کیسی آوازیں کر رہے. اب یہ ہم سورہ غافر پڑھتے ہیں, یہ بھی مکی سورت ہے. حامیم, حامیم سے شروع ہو رہی ہے. حامیم کی 7 صورتیں ہیں نا, یہاں سے شروع ہو رہی ہیں.
اور اس میں اللہ کی صفات بیان کی گئی ہیں نا. اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں تلاوت قرآن کرتے ہوئے آل حمیم پر آ جاتا ہوں تو گویا جنت کے باغوں میں تفریح کر رہا ہوں. انہیں کتنا لطف آتا ہے ان صورتوں کو پڑھتے ہوئے، جیسے جنت کے باغوں میں پھر رہے ہیں، پھر وہاں کی چیزیں دیکھ رہے ہیں، آپ اس میں ڈال دیتے ہیں انوالو نا، کر لیتے involve تھے. کر ہاں. لیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک پھل ہوتا ہے. قرآن کا پھل حوامیم ہے. جس کو یہ پسند ہو کہ جنت کے باغوں میں چلے تو وہ حوامیم پڑھے. ساری اس میں بتایا ہے. دیکھیے قرآن کا نزول جو ہے نا بارش کی طرح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بارش سے تسبیح دی ہے کہ جیسے بارش سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے تو قرآن سے انسانوں کے دل زندہ ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نا جیسے بارش کسی کا اگ جاتا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہوتا، وہ اسی طرح قرآن اپنے ضد کے مطابق ہاں. جذب کر لیتا ہے، کسی کے اوپر سے پتھریلی زمین پہ کچھ نہیں اگتا. دعا کر دیتی ہے کہ ہم تو یہ جو صورتیں ہیں نا یہ بہت اچھی صورتیں ہیں اور ان کو انجوائے کرنا چاہیے پڑھتے ہوئے نا. حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر. یہ جو آیات ہے نا یہ بہت زبردست آیت ہے. یہ تیسری آیت جو ہے اس کو شروع ایسے کیا ہے کہ اللہ نے کتاب نازل کی ہے. زیادہ تر صورتیں آپ دیکھیے شروع ایسی ہو رہی ہے کتاب کے ذکر کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اللہ کی باتیں آئی ہیں، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت سزا دینے والا اور بہت احسان کرنے والا. وہ ہے اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹو. یہ اتنی زبردست آیتیں، کہتے ہیں کہ جب مشکل کے وقت یہ آیتیں پڑھی جائے نا تو وہ مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے. یا آپ کو اپنے ایمان میں کبھی کوئی کمی محسوس ہو رہی ہو نا، یا کسی ایمان کی باتوں میں کوئی شک محسوس ہو رہا ہو، فوراً یہ آیتیں پڑھی تاکہ آپ کا ایمان جو ہے نا بوسٹ ہو جائے دوبارہ سے. یہ جو 3 آیت تک جو ہے. اور حضرت عمر کے ایک دوست تھے، وہ بہت اچھے تھے، بعد میں وہ کچھ غلط کام کرنے لگے تھے تو انہوں نے ان کو یہ 3 آیتیں لکھ کے بھیجی تھی. دیکھیے وہ لوگ سمجھتے تھے کہ کون سی آیتیں کس پر کیا اثر کر سکتی ہیں، اور جب انہوں نے پڑھی تو وہ روتے جاتے تھے اور اپنی بری عادتوں سے باز آ گئے تھے نا. اور نہیں جھگڑا کرتے اللہ کی آیت میں مگر وہ لوگ جو کافر ہیں، پس تمہیں نہ دھوکے میں ڈالے ان کا چلت پھرت زمین میں. چلت پھرت یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ کافر کیسے چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، عش کر رہے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ ان کو کیوں اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے. دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. قسمت مرضی یہ بھی تو اللہ نے بتا دیا ہے نا کہ ان کو سارا دنیا میں دے دیا. بالکل. اور وہ دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں تو انہیں دنیا مل رہی ہے. اگر جو دنیا کے لیے ہم بھی کریں گے ہمیں بھی ملے گی، لیکن ہمیں دونوں جگہ کے لیے کریں، آخرت کے لیے کریں. چلیں آپ یہاں سے پڑھ لیں. اللہ کی آیت میں جھگڑتے نہیں مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے. اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھرت تمہیں کچھ دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے نوح علیہ السلام نوح السلام کی قوم بھی چٹا چکی ہے، اور اس کے بعد بہت سی دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے. ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ سے گرفتار کر لے. اس سب نے باطل ہتھیاروں کے حق کے نیچے دکھانے کی کوشش کی، مگر آخر کار میں نے اس کو پکڑ لیا. پھر دیکھ کہ میری سزا کیسی سخت تھی. اس طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپا ہو چکا ہے جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں. وہ دراصل جہنم میں ہونے والے ہیں، جہنم ہونے والے ہیں. عرش الہی کے حامل فرشتے اور جو عرش کے گرد و پیش حاضر رہتے ہیں سب اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہیں. وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے رب، ہمارے رب، تو اپنی رحمت سے اور اپنی علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی اور تیرا راستہ اختیار کیا. آمین. سبحان اللہ. فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں. وہ تو دنیا انسان کے لیے مسخر کر دیا سب کچھ. حالانکہ فرشتوں کا ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم نے ان پہ کون سے احسان کرنا ہے؟ لیکن خیر خواہی کرتے ہیں. اور جب لوگ گناہ کرتے ہیں نا تو فرشتے ڈر جاتے، پھر وہ استغفار کرنے لگتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنے لگتے. خیر خواہی ہے ان کے دلوں میں. بڑے بڑے بزرگ فرشتے جو عرش کے کو اٹھائے ہوئے، جو سب سے بزرگ فرشتے وہ ہیں نا جو عرش کے پاس ہے، وہ دعائیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق بنائے ان کی دعاؤں کا.
اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی ان جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے والدین اور بیویوں اور اولادوں میں جو صالح ہوں ان کو بھی وہاں ان کے ساتھ ہی پہنچا دے۔ کتنی اچھی آمین۔ دعائیں کرتے ہیں سبحان اللہ۔ تو بلا شبہ قادر و مطلق اور حکیم ہے، اور بچا دے ان کی برائیوں سے جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، قیامت کے روز ان کو پکار کو کہا جائے گا، آج تمہیں جتنا سخت غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دی، اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، کیا اب یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس کی وجہ ہے کہ تم جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تم ماننے سے انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیا کرتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ کے بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ بس اے رجوع کرنے والوں، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہیں یہ فعل کافروں میں کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے یہاں پہ خبردار کر روح دے۔ کس کو کہا ہے؟ جبرائیل کو کہا ہے، یا تو کہ وہ بندوں پہ پیغام لاتے تھے وہی کو کہا ہے؟ قرآن وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکارے گا، اللہ واحد قہار کی۔ کہا جائے گا، آج ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ڈرو ان لوگوں سے جو ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے، جب کلیجہ منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ کے گھونٹ پی رہے ہوں گے۔ ظالموں کو نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں میں چھپا ہوا ہے، اور اللہ ٹھیک ٹھاک بے لاگ فیصلہ کرنے والا ہے۔ رہے وہ لوگ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کے بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں، بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ اللہ ان کے لوگوں کا انجام نظر آتا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے تھے، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، اور کہ اللہ نے اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے تھے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، آخرکار ان کو اللہ نے پکڑ لیا۔ دیکھنا پڑے گا، نظر نہیں آ رہا۔ آج ہی کرتی ہوں۔ راجدان جی، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ کیا وہ پڑھ رہا ہے؟ نہیں، وہ آواز آ رہی تھی، کسی مائک کھلا تھا۔ اب آگے ہے آیت نمبر 21 پہ پہنچ گئے ہم۔ کیا یہ لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا ہو جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ گئے ہیں، مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے اور انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا سزا دینے والا اور سزا دینے میں سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ السلام کو فرعون اور حامان اور قارون کی طرف اپنی نشانیاں اور نمایاں سند معمولیت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آئے تو انہوں نے کہا، جو لوگ ایمان لا کر ان کے ساتھ شامل ہوئے ان کے سب لڑکوں کو قتل کرو اور لڑکیوں کو جیتا چھوڑ کر دو، مگر کافروں کی چال غارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے،
میں اس موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے دیتا ہوں، اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنے ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم اس شخص کو صرف اپنے اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے آیا؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ بھی تم پر ضرور ہی آ جائے گا۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ یہ مومن آل فرعون کا ذکر ہے۔ اس سورت کا نام سورہ مومن بھی ہے اور سورہ غافر بھی ہے۔ تو ایک مومن تھا فرعون کے دربار میں، اور وہ کہتے ہیں فرعون کا کزن تھا، اور ولی عہد بھی بننے والا تھا وہ، لیکن وہ مومن ہو گیا تھا، وہ اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا۔ لیکن جب یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا تھا فرعون، تو اس وقت اس نے نصیحت کرنا شروع کری اور یہ کہا کہ تم ایسے شخص کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب ایک ہے، اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس روشن نشانیاں بھی لایا ہے، معجزات بھی لایا ہے، اور اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پہ پڑ جائے گا، اور اگر وہ سچ بول رہا ہے تو تم پھر اس عذاب سے ڈرو۔ یعنی کتنی اچھی طرح سے نصیحت کر رہا ہے کہ اپنی بات بھی پیش کر رہا ہے اور کسی کو برا بھلا بھی نہیں کہہ رہا ہے نا۔ اور وہ فرعون جو تھا اس کے سامنے ایسا ذکر کرنا یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ فرعون جیسے آج کے بھی آپ چھوٹے چھوٹے بادشاہوں کو دیکھ لیں، ان کے سامنے کوئی بول ہی نہیں سکتا، اچھی بات نا، چودھریوں کے سامنے نہیں بول سکتا، ہے وٹیرے وغیرہ ہوتے ہیں ان کے سامنے ہاں نہیں بول سکتے۔ چودھری ہوتے ہیں اور یوں کیا کیا ہوتا۔ تو وہ انہیں بتا رہا ہے، کتنی اچھی طرح وہ بتا رہا ہے کہ تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو، میں تمہیں آخرت کی کامیابی کی طرف بلا رہا ہوں۔ اور پھر وہ اللہ سے دعا بھی کرتا رہا اور بتاتا بھی رہا لوگوں کو اس کا نقصان، جب اس کی بات نہیں مانو گے تو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا نا۔ ایک دائی ہے، اللہ کا دائی ہے، وہ کسی موقع پہ چپ نہیں رہتا ہے، اتنی بڑی جب بات ہو رہی ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ اے لوگوں، اے میری قوم، تمہارے لیے آج بادشاہی ہے اور غلبہ اور اقتدار ہے اس زمین میں، لیکن کون بچائے گا ہمیں اللہ کی پکڑ سے اگر وہ آ جائے؟ فرعون کہنے لگا، میں دکھاتا ہوں تم کو جو تم دیکھو گے، اور میں نہیں ہدایت دیتا مگر سیدھے راستے کی۔ اب وہ کہہ رہا ہے فرعون کہ میں تمہیں سارے راستے دکھاتا ہوں، میں تمہیں ہدایت دیتا ہوں۔ وہ تو اپنے آپ کو اللہ خدا سمجھتا تھا نا، نعوذ باللہ۔ اور کہنے لگا وہ شخص جو ایمان لایا تھا کہ اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے جو قوموں پہ آیا تھا، پچھلی قوموں پہ، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور سمود اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اور اے میری قوم، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اس دن سے، یوم التناد، تناد کہتے ہیں پکارا جائے گا، سب کو پکارا جائے گا، سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جائیں گے، ندا آواز دینے ندا کو۔ سے بالکل پکار۔ اور جس دن تولونا مدبرین، وہ مڑ جائیں گے پیٹ پھیر کر، نہیں ہے آج تمہیں کوئی بچانے والا، اور جس کو اللہ گمراہ کر لے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور بے شک آئے تھے تمہارے پاس یوسف اس سے پہلے روشن نشانیوں کے ساتھ، مگر تم ہمیشہ شکی میں رہے اس چیز سے جو وہ لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ مر گئے تو تم نے کہا کہ اب اللہ ان کے بعد کوئی رسول نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح گمراہ کرتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو اسراف کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، یعنی اپنے شک میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں ہماری آیات میں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، کبر مقتن عند اللہ، بہت بڑی ناراضگی ہے اللہ کے پاس اور ان لوگوں کے پاس جو ایمان لائے، یعنی اس بات سے ناراض ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اور ایمان والے بھی۔ اسی طرح مہر کر دیتا ہے اللہ سارے متکبر اور جبار لوگوں کے دلوں پر۔ اور کہنے لگا فرعون، اے حامان، بنا میرے لیے ایک محل تاکہ میں اس پہ چڑھ جاؤں
اور دیکھ کر آؤں کہ کیا ہے وہ راستہ جس کا ذکر کر رہا ہے، کیا چیز ہے وہ. دیکھیے کس طرح سے مذاق اڑا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ موسیٰ جو کہہ رہے ہیں یہ تو عجیب سی بات کہہ رہے ہیں نا. حالانکہ وہ شخص مسلسل بھلائی کی باتیں کر رہا ہے، دوسرا بھی، ہاں وہ لیکن اس وقت انسان یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہمارے فائدے کی بات ہے کہ نقصان کی ہے نا، کیونکہ اس کی اپنی باتیں ہوتی ہیں نا، تکبر ہوتا ہے نا. تو پھر اور کہنے لگا کہ ایسا اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ، پس میں وہاں پہ چڑھ جاؤں، ایک اونچا محل بنا اس کے چڑھ جاؤں، آسمان میں جھانکوں کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے. ایسے مذاق کرنا ہے. فاطلع الی الہ موسیٰ، پس میں جھانکوں موسیٰ کے خدا کو، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. اور اسی طرح فرعون کے لیے مزین کر دیے گئے تھے اس کے برے عمل، اور وہ روکتا تھا راستے سے، اور نہیں ہے چالیں فرعون کی مگر ہلاکت والی. اور کہنے لگا وہ شخص جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم تم پیروی کرو ہدایت کی، سیدھے راستے کی. یعنی وہ اپنی کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں، وہ ان کا جواب نہیں دے رہا ہے فرعون اور اس کے جو، وہ اپنی بات پیش کر رہا ہے، اپنی بات سمجھا رہا ہے لوگوں. اے میری قوم سوائے اس کی نہیں کہ یہ دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرت جو ہے وہی ہمیشہ کا گھر ہے. جو عمل کرے گا برا پس وہ بدلہ پائے گا اس کا اسی جیسا، اور جو عمل کرے گا اچھا، وہ مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو، تو وہی لوگ ہیں جو داخل ہوں گے جنت میں، اور ان کو رزق دیا جائے گا اس میں بغیر حساب. یعنی برائی کا بدلہ تو زیادہ نہیں دیا جائے گا، اتنا ہی دیا جائے گا، لیکن نیکی کا بدلہ بے حساب اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا دے. اور اے میری قوم میں تم کو بلاتا ہوں نجات کی طرف، اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف. تم مجھے بلاتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شرک کروں جس کا کوئی علم نہیں ہے کسی کے بھی پاس، اور میں تمہیں بلاتا ہوں الی العزیز الغفار، بہت غالب اور زبردست اور بخشنے والے اللہ کی طرف. کوئی بات نہیں، انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعویٰ، یعنی تم مجھے پکارتے ہو اس کی طرف جس کی کوئی دنیا میں اختیار ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی بات ہی نہیں ہے، اور نہ آخرت میں. اور انا مردنا الی اللہ، اور بے شک ہمیں لوٹ کے جانا ہے اللہ کی طرف. اور اسراف کرنے والوں کی جگہ کہاں ہے؟ آگ ہے. بس ان قریب تم یاد کرو گے جو میں کہتا تھا تمہارے لیے، اور میں سونپتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف. بے شک اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے اپنے بندوں. بس بچا لیا اللہ نے ان کو ان کی برائی سے اور ان کے مکر سے، اور گھر گئے آل فرعون برے عذاب میں. النار آگ میں، یوردون علیہ وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر، غدوا و عشیہ، و یوم تقوم الساعہ وہ پیش کیے جاتے ہیں آگ پر صبح اور شام، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا داخل ہو جاؤ آل فرعون سخت عذاب میں. صرف فرعون نہیں، آل فرعون. آل کون ہوتی ہے؟ جو ان کو ان کے فالو کرتی ہے نا، جو ان کے فالوورز ہیں. اور اس آیت سے نا قبر کے عذاب کا بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. یعنی ابھی تو قیامت نہیں آئی ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے کہ صبح شام آگ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں آل فرعون جو ہے، اور جب قیامت آئے گی تو پھر تو وہ آگ میں داخل ہو جائیں گے. اور جب وہ جھگڑا کر رہے ہوں گے آگ میں، بس کہیں گے کمزور ان لوگوں سے جو بڑے بنتے تھے دنیا میں کہ بے شک ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، کیا تم ہمیں اب بچا لو گے اس سے، اس عذاب کے کچھ حصے سے، آگ کے کچھ حصے سے. کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنتے تھے کہ ہم سب اسی میں ہیں، یعنی ہم سب ایک ہی جگہ پر ہیں. بے شک اللہ فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان. اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں تھے لخزانت جہنم، جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ تم اپنے رب کو سے دعا کرو کہ ہمارے لیے عذاب ایک دن کے لیے ہلکا کرے. کیسی دعا کرے کہ خدا کے لیے اپنے اللہ سے دعا کرو کہ ایک دن کے لیے ہمارا عذاب حل کرے. وہ کہیں گے کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول روشن نشانیاں لے کر؟ وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے. تو وہ کہیں گے کہ بس تم دعا کرو. اور کافروں کی دعا جو ہے بالکل بیکار ہے، یعنی وہ خود تو دعا نہیں کریں گے، اور وہ اگر دعا کریں گے کافر تو ان کی بھی دعا نہیں سنی جائے گی اس وقت. بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں، اور جس دن گواہ کھڑے ہو جائیں گے.
اس دن نہیں فائدہ دے گا ظالموں کو ان کی کوئی بھی معذرت، اور ان کے لیے لعنت ہے اور بہت برا گھر ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو ہدایت دی تھی اور وارث بنایا تھا بنی اسرائیل کو کتاب کا، وہ کتاب جس میں ہدایت تھی اور نصیحت تھی عقل مندوں کے لیے۔ فاصبر، پس صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور تسبیح کرو اپنے رب کی صبح اور شام۔ بار بار تسبیح کا ذکر آتا ہے نا کہ تسبیح کرو اللہ اپنے رب کی۔ وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، تو ان کے دلوں میں اصل میں کبر ہے اور وہ اس کبر تک پہنچ نہیں سکتے، یعنی جتنا اپنا آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ ویسے ہو بھی نہیں سکتے۔ بس پناہ مانگو اللہ سے، وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں کی خلقت اور زمین کی بڑی ہے لوگوں کی پیدائش سے، یعنی آسمان اور زمین کا بنانا زیادہ مشکل ہے انسان کو بنانے سے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ نہیں برابر ہو سکتے اندھے اور نہ دیکھنے والے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، اور نہ وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں، مگر تم لوگ تھوڑے ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ ہمیشہ قلیل لوگ جو ہے نا نصیحت کرتے ہیں۔ وہ سورہ واقعہ میں آپ پڑھیں گی نا کہ جو اللہ کے اچھے بندے ہوتے ہیں نا، قلیل قلیل۔ ایک شخص ایک دفعہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے قلیلوں میں کر دے، تو حضرت عمر نے کہا یہ کیسی دعا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ میرے جو بندے ہیں وہ قلیل ہوں، تو میں چاہ رہا ہوں میں ان میں شامل ہوں۔ لیکن جہنم کے دروازے جو ہیں، میں اس پہ غور کرتی تھی، اللہ کی رحمت وہ 7 ہے اور جنت کی 8 ہے، تو اس کا مطلب کہ جنت سجائی گئی ہے اور جہنم جو ہے وہ تو بس وارد کرنے والی ہے نا، کہ وہ پھینکے جاؤ کوڑے کرکٹ کی طرح۔ اور پھر یہ کہ اللہ کی رحمت وسیع ہے، اللہ نے کہا ہے نا چھائی ہوئی۔ اور پھر ایک جنت کا دروازہ اتنا بڑا ہے، میں پڑھ رہی تھی کہ 40 سال تک ایک مسافر چلے گا تو وہ اتنا بڑا دروازہ ہے، یعنی اتنی کھول کے رکھی گئی ہے کہ ہم اس میں آسانی سے داخل ہو جائیں۔ یہ مجھے تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی، آسانی سے داخل ہو جائیں عمل کر کے۔ ابھی تو دیکھا یہ عمل، دروازے کھلے پائیں گے۔ ہاں یہ عمل ہمیں مشکل لگتا ہے نا، جنت کا تو راستہ ہے، کہتے ہیں نا جنت کا راستہ مشکل لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس راستے پہ چلنے لگے نا تو وہ بڑا آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ آپ کو اچھا لگنے لگتا ہے، پھر آپ کو اور نیکی کرنے کے موقع ملنے لگتے ہیں۔ بے شک گھڑی جو ہے وہ قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ اس پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اور تمہارا رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، پکارو مجھے میں تمہیں جواب دوں گا۔ بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں میری عبادت سے، وہ عنقریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل ہو کر۔ اب یہاں پہ دعا کے لیے بتایا گیا ہے نا، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا۔ اور جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، دعا کو عبادت کہا گیا ہے، دعا بھی جو ہوتی ہے نا عبادت، دعا عبادت کا مقصد کہا گیا۔ ہاں۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ دعا نہیں کرتے ہیں تو وہ تکبر کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ سے، اور جو دعا نہیں کریں گے وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے ذلیل اور خوار ہو کر۔ تو دعا جو ہے نا ہر وقت کرنی چاہیے، کہا جاتا ہے نا کہ دعا افضل عبادت ہے، اور حدیث میں آتا ہے ان الدعا هو العبادہ، وہی عبادت ہے۔ ہمیں دعاؤں کے لیے نا وقت مقرر کرنا چاہیے، صبح کے وقت یا شام کے وقت، کوئی بھی جو آپ کی فرصت کا وقت ہو، صبح کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد یا عشاء کی جو بھی ہو، لیکن ایک مقرر دعائیں ہونی چاہیے، اور ان دعاؤں کو دیکھ کر اچھی طرح سے پڑھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، یعنی کچھ وقت نکالنا چاہیے۔ کیونکہ دعا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کو اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں دے سکتا جی ہے۔ بالکل، اور دعا عبادت ہے، عبادت کر رہے ہیں جب تک وہ پڑھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ دعائیں جمع کر لیں ایک جگہ اپنے لیپ ٹاپ میں، اپنے فون میں، اس کو نکالیں، مگر اس کو اچھی طرح سے سوچ سوچ کے پڑھیں تاکہ کوئی مس نہیں ہو جائے نا۔ اور یہ نہیں کہا کہ اللہ تو چاہے تو قبول کر لے، یہ نہیں، اللہ قبول کرے، دعا قطعیت کے ساتھ مانگنی چاہیے نا، اور دعا فرشتے بھی مانگتے ہیں، ہم نے بھی پڑھا تو فرشتے بھی دعائیں کرتے ہیں، اس طرح کے یقین کے ساتھ کہ اللہ ہاں وہ کہتے ہیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگ بارش کے لیے دعا کے لیے، اور ایک بچے نے چھاتا اٹھا لیا نا، تو اس کو کہا کہ یہ کہ اس نے کہا کہ جب بارش ہوگی تو میں پھر بھیگ جاؤں گا۔ ہاں، یہ یقین تھا دعا کا، بالکل۔ اچھا پھر قبولیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ فوراً مل جائے،
بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے خیر نہ ہو، تو اس سے بہتر چیز اللہ عطا فرما دیتا ہے، یا پھر دعاؤں کو ذخیرہ کرتے جاتے ہیں، دنیا میں نہیں قبول ہو رہے، رکھ دیتے ہیں بس پہ۔ آخرت میں انسان ایک پہاڑ دیکھے گا نیکیوں کا، اللہ کہے گا یہ تمہارے لیے، تو وہ کہے گا یہ نیکیاں میں نے کب کی ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہاری قبول نہیں ہوئی تھی، آج یہاں جمع ہو گئی ہیں سب، سبحان اللہ۔ تو ہر وقت ہر چیز کے لیے دعا کرنی چاہیے نا۔ ہاں، یعنی کہ وہ ساری دعاؤں کے بدلے یہاں پہ مجھے نیکیاں مل رہی ہوتی، اور پھر دعا جو ہے نا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، بلائیں جو ہوتی ہیں نا ٹل جاتی ہیں، آنے والی بلائیں، آپ نے دعائیں مانگی ہیں، وہ آنے والی کوئی بلا ہے وہ اس کے ذریعے ٹل جائے گی جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے، اور پھر دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان رجوع کرتا رہتا ہے۔ دیکھیے اللہ چاہتا ہے نا کہ میرا بندہ میرے طرف رجوع کرتا رہے، تو اسے کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اب وہ اسے دعا کرتا رہتا ہے، دعا کرتا رہتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، زیادہ اللہ کا فرما بردار بننے کی کوشش کرتا ہے، اور نہ ملنے پر صبر بھی کرتا ہے، تو پھر اس کو کتنا بڑا اجر ملے جب آسودہ ہوتا ہے نا انسان تو پھر اللہ سے تھوڑا سا وہ دعائیں کم ہو جاتی گا۔ ہیں، ہاں، تو مل گیا چلیں پڑھیں گے آپ یہاں جی۔ سے اللہ العظیم 61۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی اور تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ سب کیا، تمہارے رب ہے، تمہارا رب ہے اور ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اس طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کو گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ صورت بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ وہی اللہ جس کا یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بے حساب برکتوں والا ہے، وہ کائنات کا رب ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کو تم پکارو اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ یہ سارے تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں ایک کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر وہ تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی پوری طاقت کو پہنچ جاؤ، پھر اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے، اور یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے مقررہ وقت تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے، اور جس کی بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے، بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے اور وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑتے رہتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور اس کی ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھی، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ جب توق ان کے گردنوں میں ہوں گے اور وہ زنجیریں جو ان سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے اور پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہے اللہ کے سوا اور دوسرا خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھوئے گئے وہ ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو نہ پکارتے تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ کرنا محقق کر دے گا۔ اس سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے، پھر اس پہ اتراتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بس بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ حق ہے۔ اب خواہ تم ہمارے سامنے ہی ان کو برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دے جس سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، یا اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری طرف ہی ہے۔ بار بار بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ جہنم میں کون جائے گا، جنت میں کون جائے گا، اور تکبر کا بار بار ذکر ہوتا ہے۔ متکبر تو کبھی جنت میں جائے گا نہیں، اللہ معاف کرے ہم لوگوں کو۔ یہ ہے نا جس شخص کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں۔ اور کیا میں تمہیں اہل جنت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ ایسے کمزور اور گمنام لوگ ہیں کہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھا لیں تو اللہ پوری کر دے، جن کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، جن کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور کیا میں تمہیں دوزخ کے والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہر اکھڑ مزاج، بد اخلاق اور متکبر۔ اللہ تعالیٰ ان صفات سے محفوظ رکھے سب کو۔
چلے پڑھیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جس میں سے بعض کے حالات ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کو بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اس کے اذن کے بغیر بغیر کوئی نشانی لے آتا خود۔ پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط کو کار لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ۔ اس کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں۔ وہ کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تمہیں اس کو پہنچ سکو۔ ان پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ اپنی نشانی تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم ان کن نشانوں کو انکار کرو گے؟ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان کے لوگوں کا انجام نظر آتا جو اس سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ اس کی تعداد میں زیادہ تھے، اس سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور زمین میں اس سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ گئے۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی آخرکار وہ اس کے کام آئی۔ جب اس کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، اور وہ اس چیز کو پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق کر اڑاتے تھے۔ دیکھیے اللہ کتنا سمجھاتا ہے ہمیں، صبح کتنی بار سمجھاتے ہیں، کس کس طرح سے سمجھاتے ہیں، کتنے طریقے استعمال کرتے ہیں، اپنی نعمتیں بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں یہ دیا، پھر قوموں کا حال بتاتے ہیں کہ دیکھو جنہوں نے نہیں مانا ان کا یہ نقصان ہوا، پھر بھی ہم نہیں مانا۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک کو، اور ہم انکار کرتے ہیں اس سب معبودوں کو جنہیں ہم اس کو شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کو ایمان ان کے لیے کچھ نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ ان کے بندوں میں جاری رہتا ہے، اور اس وقت کافر لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ بسم اللہ۔ کتنا جھنجھوڑ دیتی ہیں نا یہ آیات، جیسے یہ ساری آیات ایسی ہیں جو ہمارے ایمان کو بوسٹ کرنے والی ہیں، ہمیں جھنجھوڑنے والی ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے نا۔ حمیم سجدہ ہم پڑھتے ہیں نا، اس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا یسمعون۔ پھر یہ سورہ حمیم ہے، یہ بھی حمیم ہے، اور یہ اس وقت نازل ہوئی تھی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ایمان لے آئے تھے، اور حضرت عمر ابھی ایمان نہیں لائے تھے نا، اور اس میں توحید کی دعوت ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ رحمت ہے تمہارے لیے، یہ کتاب کوئی مشکلیں لے کر نہیں آئی ہے، یہ رحمتیں لے کر آئی ہے تمہارے، اور رحمان اور رحیم نے اس کو نازل کیا ہے۔ اور اس صورت میں نا استقامت کی تاکید ہے کہ جو کتاب نازل کی ہے اس کے چیزوں کو پڑھو، اس پہ عمل کرو اور اس پہ قائم ہو جاؤ نا۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جس نے تفصیل سے کھول کھول کر بیان کر دی باتیں، کتنی طرح سے بیان کر رہا ہے، ابھی ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کس کس طرح سے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، کس کس طرح سے اس کی برائیاں یا نقصانات بتائے جا رہے ہیں، اور کتنے اس کے فائدے بھی بتائے جا رہے ہیں، قوموں کا حال بتایا جا رہا ہے، کتنی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا۔ اور پھر عربی زبان میں آیا ہے، عربی زبان میں کیوں آیا تھا؟ کیونکہ عربوں پہ آیا تھا۔ ایک پھر اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آتی ہے بات کہ سمجھنا ضروری ہے، عربی میں اس لیے آیا تھا نا تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، سمجھ جائیں، تو جب سمجھے تھے تو پھر عمل میں تبدیلی آتی ہے نا۔ اور خوشخبری بھی ہے اس میں اور ڈراوے بھی ہیں، دونوں چیزیں قرآن میں نا۔ خوشخبری دینے والے دی ہے اللہ نے اچھے عمل کرنے والوں کو، اور خبردار کیا ان لوگوں کو جو اللہ کے احکام نہیں مانتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل لوگ تو ایک غلاف میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں پکارتے ہو، اور ہمارے کانوں میں تو گرانی ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، بس تم عمل کرو ہم بھی اپنا عمل کریں گے۔ یعنی اتنا عجیب سا یہ جواب ہے، کوئی عقل مند ایسے جواب نہیں دے سکتا کہ تم یہ کرو ہم ایسے ہیں، ہمارے کان بند ہیں، ہمارے دل بند ہیں، ہمیں کچھ نہیں سنائی دیتا نا۔ کہہ دیجئے کہ میں تو نہیں ہوں مگر ایک انسان تمہیں جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی ہے۔ سارے انبیاء نے یہی دعوت دی، جتنے بھی انبیاء ہیں نا، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا پس تم قائم ہو جاؤ، الہ اس کی طرف، واستغفروہ
اور اللہ سے معافی مانگو. قائم ہو جاؤ یعنی جو بات تم کہتے ہو اللہ کے لیے اس پر قائم رہو، جو عمل کرتے ہو اس پر قائم رہو. اور تباہی ہے مشرکوں کے لیے، وہ لوگ جو نہیں دیتے زکوٰۃ اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. اور کہہ دیجئے کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کے ساتھ جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دن میں، اور تم بناتے ہو اس کے لیے شریک، یعنی ایسا کوئی اور ہے جو زمین کو پیدا کر سکتا ہے. ذالک رب العالمین، یہ ہے تمہارا رب جو سارے جہانوں کا رب ہے. اور اس نے بنا دیے اس کے درمیان میں پہاڑ اس کے اوپر اور برکت رکھ دی اس میں، اور مقرر کر دیے اس کی قوتوں کو 4 دنوں میں. یعنی زمین کی جتنی چیزیں تھیں، قوتیں تھیں، انعامات تھے، سب اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں یہ سارا کام کر دیا. سواء للسائلین، سارے حاجت مندوں کے لیے یہ کام کیے گئے ہیں. پھر اس نے ارادہ کیا آسمان کا اور وہ دھواں تھا. فقال لہا، بس کہا اس سے اور زمین سے، آ جاؤ خوشی خوشی سے یا ناخوشی سے، یعنی میرے سامنے فرما بردار بن کے آؤ یا نافرمان بن کے آؤ، آنا تو پڑے گا. تو ان دونوں نے کیا کہا کہ ہم تو خوشی سے آتے ہیں. سبحان اللہ، ہر چیز اللہ کی فرما بردار ہے، ہر چیز خوشی سے اس کی اطاعت کر رہی ہے. بس اس نے مقرر کر دیے 7 آسمان 2 دن میں، اور وہی کی ہر آسمان پر اس کا امر، یعنی ہر آسمان پہ جو کام ہونا ہے وہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس آسمان پہ کیا کام ہوگا، اس آسمان پہ کیا کام. اور کوئی بھی نہیں جانتا کہ آسمان کیا چیز ہے، نا کسی کو بھی ابھی تک معلوم نہیں، نہ دنیا میں نہ ہمیں بتایا گیا ہے. لیکن ہمیں یہ بتایا گیا 7 آسمان ہے. سبحان اللہ، بھی تو ہم ایک ہی آسمان کو دیکھتے ہیں، اسی کو نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہے، کیا چیز. اور مزین کر دیا دنیا کے آسمان کو چراغوں سے، یعنی ستاروں سے، اور حفاظت کرنے والے بھی ہیں، شیطان سے حفاظت کرتے ہیں اس کی. اسی طرح یہ ہے اندازہ عزیز اور علیم کا، غالب اور علم والے اللہ کا. پس اگر اعراض کرتے ہیں تو کہہ دیجئے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ایک عذاب سے، ایسا عذاب جو عاد اور سمود پر آیا تھا. اس جاءتہم الرسل، جب آئے ان کے پاس ان کے رسول، ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے، اور کہا کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اللہ کی. تو وہ کہنے لگے کہ اگر چاہتا ہمارا رب تو نازل کر دیتا فرشتے، بس جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. بس آج جو تھے انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا زمین میں ناحق، اور کہنے لگے ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. جو قومیں آتی نا بڑی زبردست قوم تھی، بہت طاقتور قوم تھی، بہت متمدن قوم تھی، یہ جسمانی طور سے بھی بہت بڑے تھے، طاقتور تھے. اللہ نے کہہ دیا نا جیسے قوم ہم نے پیدا نہ ایسی قومیں پیدا نہیں کی. اور وہ کہنے لگے مگر انہوں نے انکار کر دیا. تو پھر کیا انجام ہوا؟ یعنی یہ چیزیں کچھ بھی کام نہیں آتی ہیں. دنیاوی طاقت، دولت، حکومت جو بھی ملی ہوئی ہے کچھ بھی سب ختم ہو جاتی ہے. ہاں بہت لمبے بھی تھے. یہ جو اتنے پہاڑوں میں جو گھر بنائے ہوئے ہیں اتنے، یہ کیسے بنائے گئے پتہ نہیں، یہ کیا پتہ اتنے اونچے لوگ تھے یا کیا تھا، کیسی ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس. لیکن وہ یہی ہے نا کہ اتنی طاقتور ہونے کے باوجود اللہ کے آگے وہ بس بن کے رہتے. مطلب پھر وہ اپنی طاقت پہ غرور آ جاتا ہے. یہ جو طاقت کا نشہ جو ہوتا ہے نا بہت برا ہوتا ہے. جب اس دنیا میں بھی کسی کو طاقت مل جاتی ہے نا، وہ ایک نشہ اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے تو اس کی طاقت سے ہاں. اب یہ جو حکمران ہوتے ہیں کبھی ان کو طاقت کا نشہ ہو جاتا ہے، پھر یہ اللہ سے، کیونکہ اللہ سے نہیں ڈرتے، سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، ہم سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ کروا سکتے ہیں، سب کچھ ہمارے حکم سے ہوگا. مگر ایسا ہوتا نہیں ہے، تکبر آ جاتا ہے. اولم یرو، اور کیا نہیں وہ دیکھتے بے شک اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا ہے ان کو، وہ اشد منہم قوہ، وہ اس سے زیادہ طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتا ہے. بس یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بتا رہا ہے کہ تم سے پہلے ایسی قوت والی قومیں پیدا کی جا رہی چکی ہیں جنہوں نے مگر انکار کیا ہماری آیتوں کو، تو ہم نے انہیں بھی تباہ کر دیا. تم سے زیادہ طاقتور تھے. پہلے کے لوگ زیادہ طاقتور تھے، زیادہ ان کے پاس چیزیں تھیں. ہمارے پاس تو یہ ٹیکنالوجی جو ہے نا سائنس کی ہے،
ان کے پاس پتہ نہیں کون کون سی چیزیں تھیں. یہ پیرامڈس کیسے بن گئے ہیں اور کس نہ حساب سے بنے ہیں، ایسے ہی نہیں بن گئے الل ٹپ. تو ان کے پاس بڑی بڑی چیزیں تھیں، مسالے ممیز جو بنا کے ممی بنانا یا مطلب اس کا کبھی آپ پیرامڈس کے بارے میں پڑھیں نا تو حیران ہو جائیں گے کہ کتنے ناپ کے پتھر رکھے گئے تھے اور کس طرح سے وہ ایک دوسرے میں فٹ ہے. کوئی دنیا میں ابھی بھی نہیں بنا سکتا ایسے. جیسے اتنا اوپر لے کے گئے ہیں وہ اتنے اور ہاں اتنے اوپر چڑھانا ان کو، اور اتنے بھاری بھاری پتھر ہے، ایک ایک پتھر بہت بڑا بڑا ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے پتھر تھوڑے. اور پھر وہ کیسے ہوا کا انتظام ہے اور کیسے روشنی کا انتظام، یہ سب چیزیں ہیں. کیسی ٹیکنالوجی تھی. اللہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ وہ ان سے بہت زیادہ قوت والے تھے، لیکن جب وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تو پھر ان کا کیا انجام ہوا. بس بھیجا ہم نے ان کے اوپر ہوا، سرد ہوا، فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں، تاکہ وہ چکھائے ان کو رسوائی والا عذاب دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ برا ہے اور ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ کس طرح سے ایک چیز کے ذریعے ختم کر سکتا ہے؟ اس نے ہوا بھیج دی، بس ہوا کے ذریعے ختم کر دیا. وہی ہوا جو ہماری زندگی کا ایک ضروری ضروری ہے. یہ سب اللہ کے لشکر ہے، ہوا ہے، پانی ہے، ابابیل ہے، سب کیا ہے؟ اللہ کے لشکر ہے، جس طرح سے چاہتا ہے جس کو ختم کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو ٹھنڈی سرد ہوا بھیجی تھی، اور وہ اس آیا ہے نا ایک اور جگہ کہ 7 دن اور 8 راتیں تک وہ چلی تھی اور ان کو ختم کر دیا تھا. اب اما سمود، اور جو سمود تھے ہم نے انہیں ہدایت دی، پس مگر انہوں نے پسند کیا اندھا ہی رہنا ہدایت سے، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا ایک بجلی کے کڑاکے سے جو بہت رسوائی والا تھا. اس وجہ سے پکڑا کہ وہ جو برے عمل کرتے تھے. پھر بجلی کا ایک کڑاکا آیا اور ختم. گھر ویسے ہی رہ گئے، وہ بہت مضبوط شاندار پہاڑوں میں گھر بنے ہوئے تھے، لیکن وہ گھروں کے اندر مر گئے. چیخ سے آواز بجلی آواز سے، ایسی آواز سے بھی نا انسان ختم ہو جاتا ہے. ایک آواز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ آواز آئے نا تو وہ بس اس کا دل پھٹ جاتا ہے، ختم. اور ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے تھے. اور جس دن جمع کیا جائے گا اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف، پس انہیں یوزعون کہتے ہیں کہ ان کو گروہ گروہ بنا کے، جس ایک طرح کے لوگ ایک طرف ہو گئے نا، روک کے رکھے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے اس کے پاس، شہدہ علیہم سمعہم، وہ دیکھیں گے اس کو، سنیں گے اس کو. نہیں سوری، یہاں تک کہ وہ جب آئیں گے اس کے پاس گواہی دیں گے ان کے اوپر ان کی کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں بما کانوا یعملون. اب بتائیں کہاں انسان بھاگ کر جائے گا؟ سب سے چھپ کے گناہ کر لے گا، لیکن اس کی کھالیں تو اسی کے پاس ہے، اس کے ہاتھ پیر تو اسی کے پاس ہے. اور کہیں گے ان کی کھالوں سے، اور وہ کہیں گے کھالوں سے تم کیوں گواہی دے رہے ہو ہم پر؟ وہ کہیں گے کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس طرح اور لوگوں کو بولنے کی طاقت دی تھی، اور وہ پیدا کرتا ہے پہلی دفعہ، اور وہ دوسری دفعہ بھی تم اسی کی طرف لوٹ کے جاؤ گے. اور تم جو چھپاتے تھے، وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم، یعنی لوگوں سے چھپتے تھے تم کہ وہ گواہی دیں گے اوپر تمہارے، یعنی چھپ کر کام کرتے تھے نا، لیکن تمہاری کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں گواہی دیں گی تمہاری. لیکن تم سمجھتے تھے کہ بے شک اللہ نہیں جانتا ہے بہت سی باتیں جو تم کرتے ہو. یہ کیسے سمجھ لیتا ہے انسان کہ اللہ نہیں جانتا، ہم نے تو یہ کام کر لیا ہے، چھپا کے کر لیا ہے. حالت وہ دلوں کے بھید تک جانے. اور یہ تمہارا گمان تھا، وہ جو تم نے گمان کیا تھا اپنے رب سے، ہلاک کر دیا تم کو، پس ہو گئے تم خسارہ پانے والوں میں. بس اگر وہ صبر کریں گے آگ پہ، وہ ٹھکانہ ہے ان کا. یہاں اللہ تعالیٰ پوچھا کیا وہ صبر کر سکیں گے آگ پر؟ اور اگر وہ توبہ کرے، یعنی اللہ کو منانے کی کوشش کرے، تو وہ توبہ کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا. اور مقرر کر دیے ہم نے ان کے ہم نشین، بس وہ مزین کرتے ہیں ان کے لیے جو ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے. اور اوپر ہو گئی سچی ان کے اوپر وہ بات
قوموں میں جو ان سے پہلے گزری تھی، جنوں میں سے انسانوں میں، بے شک وہ خسارے میں ہے۔ یعنی ایسے برے دوست ان کے ساتھ رہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے کہ جو ان کی برائیوں کو ان کے سامنے مزین بنا کے پیش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اور برائیاں کرتے ہیں، وہ برائیوں سے رکتے نہیں ہیں نا، سپورٹ مل رہی ہے انہیں اپنی برائیوں کی۔ دیکھیے ایک برا آدمی ہوتا ہے نا، پھر دو ہوتے، اور دو ہوتے ہیں تو چار ہو جاتے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیوں میں مصروف رکھتے ہیں، ایک دوسرے کو بری جگہوں پہ لے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بری باتیں بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ بہت اچھی ہیں، جو بھی جس طرح سے بھی ہوتا ہے، تو اس طرح سے برائی پھیلتی ہے نا۔ تو دوست جو ہے نا وہ بہت اچھے، ضروری ہے کہ اچھے ہوں، ایسے دوست ہونے چاہیے کہ جو آپ کو جنت کی طرف لے جانے والے صالحین کی دوستی ہیں۔ مانگنی چاہیے دنیا میں بھی۔ اور ثابت ہو گئی ہے بات گروہوں میں جو پہلے گزری تم میں سے، انسانوں میں سے اور جن میں سے، کہ بے شک وہ خسارے میں ہیں، یعنی ایسے لوگ تو نقصان میں رہیں گے۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو کافر تھے کہ نہ تم سنو یہ قرآن اور اس میں بیچ میں بکواس کرو تاکہ تم غالب آؤ، یعنی پھر وہ قرآن پڑھا جاتا تھا تو وہ شور مچاتے تھے۔ اب یہ شور مچانا یہ فطرت ہے کافروں کی۔ اب دیکھیں نا، ہم لوگ تو خدا نخواستہ ایسا نہیں کرتے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، باتیں کرے جا رہے ہیں، شور پڑھے چلے جا رہے ہیں، بس ہم چکھائیں گے انہیں، ان لوگوں کو جو کافر ہیں، عذاب سخت، اور ان کو بدلہ دیں گے سب سے برا بدلہ جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہ جزا ہے اللہ کے دشمنوں کی آگ، ان کے لیے جہاں ہمیشہ کا وہ ٹھکانہ ہے، بدلہ ہے اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اور جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے تھے تو لوگ جمع ہو جاتے تھے وہاں آ کر سننے لگتے تھے، گھر کے باہر ایک چھوٹی سی جگہ تھی، وہاں پڑھتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ قرآن نہیں پڑھا کریں، نہیں تو ہم انہیں پناہ نہیں دیں گے، کیونکہ وہ چھوڑ کے جا رہے تھے۔ تو وہ پہلے تو خاموش ہو گئے، لیکن پھر وہ پڑھنے لگے، کہنے لگے میں ایسے ہی پڑھوں گا، میں نہیں رکوں، یعنی سننا بھی نہیں چاہتے تھے اور چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ اور ابو جہل اور ایک دو اور ایسے کافر تھے، وہ رات میں چھپ کے آ کے سنتے تھے، اور پھر راستے میں ایک دوسرے سے مل گئے تو پوچھتے تھے اچھا تم کہاں سے آ رہے ہو، تم وہاں سے آ رہے ہو، تم وہاں سے۔ قرآن جو ہے نا واقعی زبردست قسم کی چیز ہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ قرآن سننے کے باوجود اس کو سننا چاہتے تھے، لیکن اس سے کوئی اثر قبول نہیں کیا۔ یہ تو اس نیت سے نہیں جاتے تھے نا، وہ تو اس میں کچھ ڈھونڈنے جاتے تھے کہ کوئی ایسی چیز آ لگے جس مطلب ہاں انہیں کچھ ایسا لگتا ہوگا کہ ان کو سننا چاہیے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیسی زبردست چیز ہے، کیسا زبردست کلام ہے، کیسے زبردست الفاظ ہیں، یہ سب چیزیں تو ان لوگوں کو پسند ہوتی تھی نا، لیکن یہ کہ پھر اس کو قبول نہیں کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا، کیونکہ جب ہم قرآن کو صحیح طرح سے سنتے نہیں ہیں نا، ہم عمل نہیں کر سکتے، وہ ہمارے دلوں میں نہیں اترتا۔ اللہ نے کہنا میں نے مورے لگا دی۔ اور تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں، اے ہمارے رب ہمیں دکھا ان لوگوں کو جنہوں نے ہمیں بھٹکایا تھا، جنوں میں سے بھی ہوں انسانوں میں سے بھی، ہم ان کو آج اپنے قدموں سے کچل دیں گے تاکہ وہ ہو جائیں نچلے درجے۔ اب قیامت کے دن یہ کہیں گے وہ جن کو دنیا میں بڑا دوست سمجھتے تھے نا، دنیا میں بہت اچھے لگتے تھے، وہ اب کہیں گے کہ اب انہیں بلا، ہم انہیں اپنے پیروں سے کچل دیں گے نا، لیکن اس وقت تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ بہت زبردست آیت ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ استقامت رکھتے ہیں۔ اللہ کو رب ماننے کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو آج تو رب مان رہے ہیں لیکن کبھی کسی اور کو بھی رب بنا لیا بیچ بیچ میں۔ رب بنانے کا یہ مطلب ہے کہ یعنی اس کی بات مان لی، غلط بات مان لی، تو پھر کیا ہوتا ہے، ان کے اوپر فرشتے اترتے رہتے ہیں اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ تم خوف نہیں کرو، کوئی غم نہیں کرو، اور انہیں خوشخبری دیتے ہیں جنت کی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور وہ کیا کہتے ہیں، نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے ولی ہیں، دوست ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے ہے وہاں پہ جو تم چاہو، تمہارے دل چاہیں، اور تمہارے لیے وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اور یہ مہمانداری ہے اس رب کی طرف سے جو غفور اور رحیم۔ کتنے زبردست فرشتوں کتنا ذکر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا فرشتے ہماری زندگی میں کیسے شامل ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں،
تو یہاں دیکھو کہ وہ اس دنیا میں بھی تمہارے ولی ہیں اور آخرت میں بھی۔ بالکل، جب تک تم استقامت میں رہو گے، جب تک تم دین پر قائم رہو گے تو ہم تمہارے ولی ہیں، تمہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ بہت خوف ہوتا ہے نیکی کے کام کرتے ہوئے لوگوں کو نا، ہم سب کو ہی ہوتا یہی ہے۔ خوف جو ہے نا، اگر ان کے ولی ہیں تو وہ خوف ان کا یہی ختم ہوتا ہے نا کہ وہ ان کے سرپرست ہیں۔ فرشتے جو ہے نا تسلیاں دے رہے ہیں، جب کوئی مشکل پڑے نا ہمیں تو یہ سوچے کہ فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں، ہماری مدد کرے اللہ کے حکم سے، اور جنت کا وعدہ دیتے ہیں، اور وہ کہ اور آخرت میں بھی وہ ہمارے ساتھ ہوں گے نا۔ فرشتے موت کے وقت بھی آتے ہیں اچھے لوگوں کے پاس، خوشخبری اسی وقت سے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب کوئی اچھا انسان مرتا ہے نا تو اس کے پاس اچھے فرشتے آتے ہیں اور اس کو جنت کی خوشخبری دیتے ہیں۔ پھر قبر میں بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، کھلے صراط پہ بھی اس کے ساتھ ہوں گے، ہر جگہ اس کے ساتھ رہیں گے اور جنت میں لے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں کرے۔ اور اس شخص سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے سب سے احسن بات بتا دی، احسن سب سے اچھی بات کیا ہے کہ اللہ کی دین کی دعوت دینا، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور اچھے عمل کرنا، اور نہیں برابر ہو سکتی بھلائی اور برائی۔ تم برائی کو دور کرو اس چیز سے جو بہتر ہو، بس وہ شخص جس سے تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا، اور نہیں یہ ڈالا جا سکتی یہ بات مگر ان لوگوں کے اوپر جو صبر کرتے ہیں۔ اب یہ بہت مشکل کام ہے کہ جو ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھا کرتے رہو گے تو وہ تمہارا دلی دوست بن جائے گا، اور ایسا ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہوتا ہے۔ اور مگر یہ چیز نہیں عطا کی جاتی اللہ کی طرف سے مگر صرف ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، یعنی ظاہر ہے پہلے تو اس کی چیزوں میں صبر کرنا ہوگا نا جو آپ کو ستا رہا ہے، اور اس سے پھر اچھا سلوک کرنا ہوگا، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اگر شیطان وسوسہ ڈالے تمہارے دلوں میں تو بس اللہ کی پناہ مانگ لو، بے شک وہ سننے والا اور علم رکھنے والا۔ یعنی کہ شیطان ضرور وسوسہ ڈالے گا کہ تم کیوں اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، اس نے تو تمہارے ساتھ یہ کیا تھا یہ کیا تھا یہ کیا تھا، مگر فوراً اللہ کی پناہ مانگو۔ اور اللہ کی آیات میں سے ہیں رات اور دن، نہ سورج اور چاند، نہ تم سجدہ کرو چاند سورج کو اور نہ چاند کو، اور سجدہ کرو اس کو جس نے انہیں پیدا کیا ہے اگر تم اس کی عبادت کرو۔ اور اگر وہ تکبر کرتے ہیں تو وہ لوگ جو اس کے رب کے پاس ہیں، یسبحون لہ باللیل والنہار، وہ تو دن رات اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ پھر فرشتوں کا ذکر ہے جو اپنے رب کے پاس رہتے ہیں اور دن رات اس کی تسبیح کرتے ہیں اور تھکتے بھی نہیں ہیں، اکتاتے بھی نہیں ہیں۔ اور اس کی آیتوں میں سے ہے کہ تم دیکھتے ہو زمین کو دبی ہوئی ہے، بس جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو پھول جاتی ہے اور ہلتی ہے، اور بے شک اسی طرح زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ مردوں کو، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو انحراف کرتے ہیں ہماری آیتوں میں وہ ہم سے کچھ چھپے ہوئے نہیں ہیں، چھپے ہوئے نہیں ہیں، یعنی کہ لوگوں سے تو چھپا لیتے ہیں، غلط سلط تعبیر بتا دیتے ہیں آیتوں کی، لیکن اللہ سے کیا چھپ سکتے ہیں۔ کیا وہ شخص جو آگ میں ڈالے جانے والا ہے بہتر سے، یا وہ جو امن کے ساتھ آئے گا قیامت کے دن۔ عمل کرو جو تم چاہتے ہو، بے شک جو تم کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں نصیحت سے یعنی قرآن سے جبکہ وہ آ گیا ان کے پاس، اور وہ ایک کتاب ہے بہت زبردست، اس کے پاس کوئی باطل نہیں آ سکتا، نہ اس کے سامنے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے آ سکتا ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن کی آیتوں کو ختم کر دے یا بدل دے یا تبدیل کرنے کی قوت رکھے۔ قرآن کا تو زیر زبر بھی بدلا نہیں گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جرمنی میں نا انہوں نے وہ ایک ادارہ قائم کیا تھا باقاعدہ، 30 سال تک اس نے ریسرچ کری ہے اس چیز پر کہ قرآن کی کتنی آیتیں بدلی ہیں یا کتنے لفظ بدلے ہیں، اور ہر جگہ سے انہوں نے قرآن منگائے تھے دنیا کے، اور سب جگہ سے سبحان اللہ ایک جیسے تھے۔ تو یہ اللہ نے کہا ہے نا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، اللہ کی حفاظت ہے یہ۔
ہم اس کے معنی بدل دیتے ہیں لوگ، یا اس کے کچھ تفسیر کر دیتے ہیں، لیکن الفاظ کو نہیں بدل سکتے۔ اور الفاظ جو قرآن کے ہیں نا، اگر کوئی عربی گرامر جانتا ہے نا، جب اسے پتہ چلے گا کہ الفاظ کے کیا کیا معنی ہوتے ہیں نا، اور کس کس طرح سے معنی ہوتے ہیں، سبحان اللہ، آپ کا ہوش اڑ جائے گی آپ جب وہ پڑھیں۔ اب دیکھیں مخلصین اور ہاں مخلصین اور مخلص، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیت کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور اس کے معنوں کو بھی نہیں بدل سکتا جیسے۔ اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ہماری آیات کا جب کہ وہ آئے ان کے پاس، اور وہ تو ایک بہت زبردست کتاب ہے، اس میں کوئی درمیان میں اس کے باطل نہیں آ سکتا، نہ آگے سے نہ پیچھے سے، اور نازل کیا ہے حکیم اور حمید اللہ نے۔ اور نہیں کہا گیا ان سے مگر یہی جو کچھ کہا رسولوں سے من قبل، ان ربک لذو مغفرت وذو عقاب علیم، بے شک تمہارا رب مغفرت والا ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی، دونوں چیزیں بتائی۔ اور اگر بناتے ہیں ہم قرآن کو عربی زبان میں، آجمیہ، ایسی زبان میں جو عرب نہیں جانتے تھے، تو وہ کہتے کہ کیوں نہ اس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی، کیا آجمی قرآن نازل ہوا ہے اور ہم تو عربی ہیں؟ کہہ دیجئے وہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ہدایت اور شفا، اور وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں تو بوجھ ہے اور وہ اس سے اندھے بنے ہوئے ہیں۔ وہ پکاریں گے، پکارے جاتے ہیں دور کی جگہ سے، جیسے کوئی دور سے کوئی آواز دے رہا ہے، زیادہ سمجھ میں نہیں آتی تو ان کو ایسا قرآن سنائی دیتا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، بس انہوں نے اختلاف کیا اس میں، اور اگر نہ ہو گئی ہوتی بات تیرے رب کی پہلے سے تو ان کے درمیان فیصلہ کیا جاتا، اور بے شک وہ اس سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو عمل کرے گا اچھے تو اسی کے لیے ہے، اور جو برے عمل کرے گا بس وہ اسی کے لیے ہے۔ اور تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنے والا ہے، کبھی بھی ظلم نہیں کرے گا، کبھی کسی کو بدلہ ایسا نہیں دے گا کہ زبردستی اس کو سزا دے دے، یا سزا کا جتنا حق ہے اس سے زیادہ سزا دے دے، ایسا نہیں کرتا اللہ۔ چلے پڑھیں گے۔ جی، اس ذات کا علم اللہ ہی کی طرف راجع 25واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ ایک منٹ باجی، ایک بات کہنی تھی، ہم 10 منٹ کے بعد نکل جائیں گے، اب تینوں ہم آج اسکول میں جانا تھا اچھا ٹھیک، تو اس لیے میں نے ہاں میں چاہ رہی ہوں کہ یہ تھوڑا سا اس کو بھی پڑھ لیں نا، جی ہم نہیں تو پھر قرآن ختم نہیں ہوگا۔ پہلے سے اجازت لے لوں کہ ہاں ٹھیک کر کے نکل جائیں گے۔ اس ذات کا علم اللہ ہی کی طرف راجع ہوتا ہے، وہی اس کے سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کہ کون سی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ پھر جس روز وہ ان لوگوں کو پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ میرے شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے، آج ہم میں سے کوئی اس کو گواہی دینے والا نہیں ہے۔ اس وقت سارے معبود ان سے گم ہو جائیں گے جنہیں یہ سے پہلے پکارا کرتے تھے، اور یہ لوگ سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان کبھی بھلائی کو دعا مانگتے نہیں تھکتا، اور جب کوئی آفت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس دل شکستہ ہو جاتا ہے، مگر جو ہی کے سخت وقت گزر جانے کے بعد ہم سے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ یہ کہتا ہے میں اسی کا مستحق ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، لیکن اگر واقعی میں اپنے رب کی طرف پلٹایا گیا تو وہاں بھی مزے کروں گا۔ حالانکہ کفر کرنے والوں کو لازم ہم بتا کر رہیں گے کہ وہ کیا کر کے آ رہے ہیں، اور انہیں ہم بڑے گندے عذاب پر مزہ چکھائیں گے۔ انسان کو جب ہم نعمت دیتے ہیں تو وہ منہ پھیرتا ہے اور کڑک جاتا ہے، اور جب اسے کوئی آفت چھو جاتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کبھی تم نے سوچا اگر واقعی یہ قرآن خدا کی طرف سے ہے اور تم اس کے انکار کرتے ہو تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کا مخالفت میں دور تک نکل گیا ہو۔ عنقریب ہم ان کی اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، اس کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ کیا یہ بات وہ کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات پہ شک کرتے ہیں، سن رکھو ہر چیز پر واحد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ شورا، حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح اللہ غالب و حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے، اور برتر اور عظیم ہے۔ قریب آسمان اوپر سے پڑھ رہے، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے حق میں درگزر کی درخواست کیے جاتے ہیں۔ آگاہ رہو، حقیقت میں اللہ غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں
اللہ ہی ان پر نگراں ہے، تم ان کا حوالہ دار نہیں ہو۔ ہم ذرا اس صورت کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ حوامیم میں سے ہے نا، حامیم سے شروع ہو رہی ہے اور حامیم اس میں دو حروف مقطعات آئے ہیں، آپ دیکھیے، اور اس صورت کا موضوع بھی وہی ہے، اقامت دین۔ اقامت دین ہے، اللہ کے دین کی طرف کیسے دعوت دیں گے، لوگوں کو کس طرح سے بلائیں گے، اس کے بغیر ہمارے خود کے بھی عمل ٹھیک نہیں ہو سکتے، اور توحید پہ قائم رہتے ہوئے۔ توحید جو ہے نا وہ ایک بیسک چیز ہے جس کی طرف آپ سب کو بلا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور باتوں میں تو اختلاف ہوتا ہے نا، لیکن توحید میں اختلاف نہیں ہو سکتا، اور توحید پہ جب جمع ہو جائیں گے تو پھر اختلاف نہیں ہوں گے، اور اگر اختلافات ہوں بھی تو پھر اس کے لیے کیا ہونا چاہیے، مشورہ ہونا چاہیے، شورا نام ہے اس کا، مشورے سے کام ہونا چاہیے، مشورے کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، اور مشورہ بھی ہو عقل مند لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہوں جو کریں۔ لیکن توحید جو ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہو سکتی۔ دین کی دعوت دیتے ہوئے سب سے پہلے جو دعوت ہوتی ہے نا وہ توحید کی ہونی چاہیے، ایک اللہ اور اس کی صفات نہ۔ تو یہاں پہ یہی بتایا گیا ہے اس صورت میں، اور پھر وہی فرشتوں کا ذکر آیا، سبحان اللہ بار بار آ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، استغفار کر رہے در گزر کی درخواست کی ہیں، سبحان اللہ۔ وہ ہمارے لیے معافی مانگ رہے ہیں۔ بڑے ہاں، ہاں، اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کرو، اور جمع ہونے والے کے دن سے ڈرا دو جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ ایک گروہ کو جنت میں جانا ہے، دوسرے گروہ کو دوزخ میں۔ اگر اللہ چاہتا تو اسے سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی ولی ہے نہ مددگار۔ کیا یہ ایسے دادان ہیں کہ انہوں نے اپنے سے چھوڑ کر دوسرے ولی پر بنا رکھے ہیں؟ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہوا اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، وہی اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ آسمانوں اور زمین کا بنانے والا، جس نے تمہارے اپنے جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیا، اور اسی طرح جانوروں میں بھی انہی کے جھب جنس جوڑے بنائے، اور اس طریقے سے وہ تمہاری نسلیں پھیلاتا ہے۔ کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتہ دیتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریق سے مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم السلام کو اور موسیٰ اور عیسیٰ السلام کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکوں کو سخت ناگوار ہوتی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جسے اس کی طرف رجوع کرے۔ یہاں اللہ نے بتا دیا نا کہ سب کو دین کا طریقہ دیا گیا، دین دیا گیا، لیکن طریقے تھوڑے سے شریعت کے زمانے کے حساب سے تھوڑے تھوڑے مختلف تھے، لیکن وہ توحید ایک ہی تھی، آخرت وہی تھی، رسالت وہی تھی، کتاب وہی تھی، سب کچھ وہی تھا نا۔ لوگوں میں جو تفرقہ رونما ہوا اس کے بعد ہوا کہ اس کے پاس علم آ چکا تھا، اور اس بنا پر کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ اگر تیرا رب پہلے سے یہ نہ فرما چکا ہوتا کہ ایک وقت مقرر تک فیصلہ ملتوی رکھا جائے گا تو اس کا قضیہ چکا دیا گیا ہوتا۔ حقیقت یہ اگلے بعد جو لوگ کتاب کے وارث بنائے ہیں اس کی طرف سے بڑے اضطراب انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اختلاف کس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، علم آنے کے بعد اختلاف، علم آنے کے بعد اختلاف کیا اور اپنا فیصلہ چاہتے تھے نا، تو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ علم آ گیا ہے لیکن جانتے پوچھتے ہم اس کو کچھ کا کچھ بنا کے پیش کریں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ، بس تم کیا کرو، اسی کو پکارو، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جم جاؤ اس چیز پر جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ اس میں 10 احکام دیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، آپ دیکھیے گا۔ سب سے پہلے کیا ہے کہ اللہ کو پکارو، پھر اس کے احکام پر جم جاؤ، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کرو، اور کہہ دیجئے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں ایمان لایا اس چیز پر جو اللہ نے نازل کی ہے، یہ چوتھا حکم ہے،
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ عدل کرو ان کے درمیان. اللہ ربنا و ربکم، اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. لنا اعمالنا و لکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں. یہ 7ویں بات بتائی. لا حجت بیننا و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان آپس میں کوئی بحث نہیں ہے. اللہ یجمع بیننا، اللہ جمع کرے گا ہم کو. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف لوٹنا ہے. 10 چیزیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے. ان چیزوں پہ بات ہونی چاہیے جب اختلاف کی بات ہو. اختلاف ہو تو اس طرح سے بات ہونی چاہیے، یہ دلیل پیش کرنی چاہیے، اور اس کے زیادہ اس میں کچھ نہیں کرنا چاہیے. اور وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیتوں میں، اس کے بعد کہ قبول کر دیا تھا اس کے لیے اس کی حجت کو، تو ایسے لوگوں کے سارے اعمال جو ہے نا ضائع ہو جاتے، بیکار ہو جاتے، اور ان پر غضب ہوتا ہے اور ان کے اوپر عذاب آتا ہے سخت. یعنی کہ اللہ کی احکام کو جاننے کے باوجود پھر وہ اس میں کجی کرتے ہیں. اللہ تو وہ ذات ہے جس نے نازل کیے کتاب حق کے ساتھ، اور میزان بیلنس، ہر حکم اللہ کا نا بیلنس کے ساتھ ہے. اور نہیں تم جانتے شاید کہ گھڑی وہ قریبی ہو. جلدی کرتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اس پر، یعنی قیامت کا کہتے تھے نا کہ کیوں نہیں لے آتے قیامت، اب ہم غلط کام کر رہے ہیں. اور جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ قیامت آ جائے. ارے کون چاہے گا کہ قیامت آ جائے؟ اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرتے رہتے ہیں اور وہ عمل کرتے ہیں، بے شک وہ حق ہے. خبردار وہ لوگ جو یمارون فی الساعۃ، جو ہماری گھڑی کے بارے میں شک کرتے ہیں، البتہ دور کی گمراہی میں پہنچ گئے ہیں. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ بڑا باریک بین ہے اپنے بندوں کے ساتھ. رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور وہ بہت قوی ہے اور غالب ہے. اور جو چاہتا ہے آخرت کی کھیتی کو ہم بڑھا دیں گے اس کی کھیتی کو، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو دیں گے اس میں سے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ بھی بہت زبردست آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ بہت باریک بینی سے رزق دیتا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ اس کو یہ کیوں نہیں دیا، اس کو رزق کیوں نہیں دیا. اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کس طرح سے دیا جائے، کس کا کیسے امتحان ہو رہا ہے. ان کے ذریعے ہمارا بھی امتحان ہو، ہم کیوں نہیں ان تک پہنچ رہے ہیں. ایک بڑی زبردست بات لکھی تھی مفتی شفیع صاحب نے کہ کسی کا رزق ایک ساتھ نہیں دے دیتا اللہ. جب پیدا ہوتا ہے بچہ کہ بھئی اس کا یہ رزق ہے ابھی سے لے لو، وہ کہاں رکھتا اسے، تھوڑا 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 کر کے اس کو دیتا رہتا ہے پوری زندگی. اور جتنا رزق اللہ نے جس کا لکھ دیا اسے مل کے رہتا ہے. اب اختیار کہاں ہے اس کا کہ اس کو حرام کے ذریعے کماتا ہے کہ حلال کے ذریعے. اگر حرام سے کمائے گا تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اس کی قسمت میں ہے، اور حلال سے کمائے گا تو بھی اتنا ہی ملے گا جتنا اس کی. دنیا نصیب سے ملتی ہے لیکن آخرت کے لیے ہاں تو اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، جو دنیا کی کھیتی اگانا چاہتا ہے اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو آخرت کی کھیتی اگانا چاہتا ہے تو اس میں اس کو دیتے ہیں. اور لیکن جو دنیا کی کھیتی اگاتا ہے پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کیونکہ آخرت کے لیے وہ کوئی کام ہی نہیں کرتا. مطلب دنیا میں بھی کام کرے نا تو آخرت کا سوچ کے کرے گا تو پھر اس کو آخرت میں بھی حصہ ملے گا. کیا ان کے کوئی شریک ہیں مقرر کیے ہوئے لہم من الدین، دین کے بارے میں، جن کا کوئی اللہ نے حکم نہیں دیا ہے؟ کیوں نہیں؟ فیصلہ کن بات ہوتی تو فیصلہ کر دیا جاتا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کا فیصلہ نہیں کیا ہے، فیصلہ جو ہوگا نا وہ قیامت ہی کے دن. اور بے شک جو ظالم ہیں ان کے لیے دردناک عذاب. اور تم دیکھو گے ظالموں کو مشفقین، ڈر رہے ہوں گے، مما کا سب اس چیز سے جو انہوں نے کمائی کری، اور وہ ان پر واقع ہونے والی ہے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، ان کے لیے وہاں جو وہ چاہیں گے ملے گا ان کے رب کی طرف سے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے ان بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اچھے. کہہ دیجئے نہیں میں تم سے سوال کرتا کسی بدلے کا مگر مودتا فی القربہ، قرابت داری کی محبت. اور جو کوئی کوشش کرتا ہے بھلائی کی ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ بخشنے والا اور
شکور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ کا قدردانی کرتا ہے، یعنی کام تو ہم ذرا سے کرتے ہیں لیکن اللہ اس کا بدلہ کتنے دیتا ہے، بڑھا بڑھا۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ گھڑ لیا ہے جھوٹ اللہ کے اوپر، بس اگر اللہ چاہے تو مہر لگا دیتا ان کے دل اور بٹا دیتا ہے اللہ باطل کو، اور حق کر دیتا ہے حق کو اپنے باتوں کے ساتھ۔ بے شک اللہ جانتا ہے دلوں کے حال، اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں کی، اور درگزر کر دیتا ہے ان کی بہت سی برائیوں کو، اور وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اور یستجیب الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ان کی باتوں کو قبول کرتا ہے اور زیادہ دیتا ہے ان کو اپنے فضل سے، اور کافروں کے لیے تو عذاب ہے بہت سخت۔ اور اگر کشادہ کر دیتا اللہ رزق کو اپنے بندوں کے لیے، لبغوا فی الارض، بغاوت ہو جاتی زمین میں، فساد ہو جاتا زمین میں، لیکن اللہ نازل کرتا ہے اندازے کے ساتھ جس کو چاہتا ہے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سب کو بہت زیادہ رزق دیتے تھے نا، اللہ کہہ رہا ہے زمین میں فساد ہو، اور فرعون اور قارون کو دیکھ لیں نا کیا کیا، نہیں مطلب ہر ایک کو اگر دے دیتا، تو وہ پھر اللہ کو یاد نہ کرتا۔ کوئی اللہ کو نہیں یاد کرتا، ہر ایک تکبر کرتا، ہر ایک کوئی کسی کے کام نہیں آتا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا، تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ایک چاہیے۔ دوسرے کی ضرورت بنایا ہوا ہے نا کہ اگر جی، ایسا پھر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے سے مہربانی کرتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا۔ اور وہی ہے جو نازل کرتا ہے بارش کو اس کے بعد کہ وہ مایوس ہو گئے تھے، اور وہ پھیلاتا ہے اپنی رحمت کو، اور وہ ولی اور حمید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں نام آتے چلے جا رہے ہیں، ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ جب اپنی کلاس شروع کریں گے ہم اس میں اللہ کے نام پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ وہ ہمارا دوست ہے، دیکھنے والا ہے، تعریف کیا گیا ہے، اور اس کی آیتوں میں سے ہے آسمان کی پیدائش اور زمین کی، اور جو کچھ پھیلایا ہے اس میں سے جاندار۔ وہ ہوا اعلیٰ جمعہم اذا یشاء قدیر، اور وہ ان کو جمع کرنے پر جب بھی چاہے قدرت رکھتا ہے۔ یعنی ابھی تو سب چیزیں زمین میں پھیلی ہوئی ہیں ادھر ادھر، ایک دن آئے گا سب کو جمع کر لے گا، اکٹھا کر لے گا، اپنے سامنے کھڑا کر لے گا۔ اور جو بھی پہنچتی ہے تم کو کوئی مصیبت، بس وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور درگزر کر دیتا ہے بہت سے۔ یہ اس میں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے نا وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور کبھی کسی کو پر کوئی مصیبت آتی ہے جس سے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو وہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ یہ چیک بتایا گیا ہے، کوئی مصیبت آئی ہے کسی پہ، کوئی بیماری آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، تو وہ اگر اللہ کے قریب آ گیا ہے تو اس کے لیے آزمائش ہے، اس کے ذریعے اس کے درجے بلند ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ اس کے بعد ناشکرہ ہو رہا ہے تو یہ اس کے لیے مصیبت ہی مصیبت۔ ہاں، اور تم عاجز نہیں کر سکتے ہو زمین میں، اور نہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور اس کی نشانیوں میں سے کشتی ہے، چلتی ہے سمندر میں ایک پہاڑ کی طرح، اگر چاہے تو وہ روک لے ہوا کو، بس وہ ہو جائیں گے، ٹھہر جائیں گے اس کی پیٹھ پر۔ پہلے جو کشتیاں تھیں نا ہواؤں سے ہی چلتی تھی نا، اگر ہوا رک گئی تو وہ کشتی نہیں چل رہی۔ ان فی ذالک، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ نشانیوں سے کون سبق لیتے ہیں؟ جو صابر اور شاکر ہوتے ہیں۔ یا تباہ برباد کر دے بسبب ان کے گناہوں کے، اور وہ معاف کر دیتا ہے بہت سی باتوں کو، اور وہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں ہماری آیات میں، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ بس جو کچھ دیا گیا ہے تمہیں یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی بھی ہے۔ اور کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز بتائی ہیں کہ آخرت میں کس کا حصہ ہوگا، کس کو ملے گا انعام، کہ ایمان لائیں، پھر اپنے رب پہ بھروسہ کریں، اور پھر والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو وہ معاف کر دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو قبول کرتے ہیں اپنے رب کی باتوں کو
اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں، ان کے کام جو ہوتے ہیں آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے ان کو رزق خرچ کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی پہنچتی ہے مصیبت تو وہ مدد کیے جاتے ہیں، اور بدلہ ہے برائیوں کا مثل ایک برائی کی، بس جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک اللہ ظالموں کو محبت دے۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں چیزوں کو جمع کر کے بتاتے ہیں، کوالٹیز کو، کہ یہ کوالٹیز ہم اپنے اندر پیدا کریں، ان باتوں پہ عمل کریں۔ سبحان اللہ، کس طرح سے اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ پڑھے آپ۔ اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کی ملامت نہیں کی جا سکتی۔ ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑے اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے، اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کے کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے اور ان کو نظر بچا بچا کر کنکیوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے واقعی اصل زیاں کاری وہی ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو یہ صحیح پڑھا؟ ہاں جی صحیح۔ متعلقین کو خسارے میں ڈالا۔ خبردار ہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور ان کی کوئی حامی اور سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کو مدد کو آئیں۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچا کے کوئی سبیل نہیں۔ مان لو اپنے رب کو بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کو ٹرنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور کوئی تمہارے حق کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہباں بنا کر نہیں بھیجا، تم کو تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم سے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر ہم اسے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر پلٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ زمین اور آسمان کے بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے، اور سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے۔ اس کی بات یا تو وحی یعنی اشارے کے طور پر ہوتی ہے یا پردے کے پیچھے، یا پھر کوئی پیغامبر فرشتہ بھیجتا ہے اور اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اور برتر و حکیم ہے۔ تو اس طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ یہاں پہ روح کسے کہا گیا؟ قرآن۔ تمہیں کچھ پتا نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جس سے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس خدا کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔ بسم پڑھ اللہ۔ لیں اس کو بھی نا، ابھی تو ٹائم ہے ہمارے یہ بہت ٹائم، ہم لسٹ پہ پارا پڑھیں گے انشاءاللہ ابھی تو ویسے 20 منٹس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی ہم نے اسے عربی کی زبان کا قرآن بنائے ہیں تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب ہے، ثبت ہے ہمارے ہاں بڑی بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے ہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم ہم سے گزرے ہوئے ہو؟ پہلی گزری قوموں میں بھی 12 ہم نے نبی بھیجے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نبی ان کے ہاں آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ پھر جو لوگ اس سے بدرجہ جہاز زیادہ طاقتور تھے انہیں ہم نے ہلاک کر دیا۔ پچھلی قوموں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں آسمان کو کس نے پیدا کیا تو وہ خود کہیں گے انہیں اسی زبردست عالم ہستی نے پیدا کیا، وہی ہے نا جس نے تمہارے لیے اس زمین کو گہوارہ بنایا اور گہوارہ بنا دیا اور اس میں تمہارے خاطر راستہ بنا دیا تاکہ تم اپنی اس منزل مقصود کی راہ پا سکو، جس نے تمہیں ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھایا، اس طرح ایک روز تم زمین میں برآمد کیے جاؤ گے۔ وہی جس نے تمام جوڑے پیدا کیے، جس نے تمہارے لیے کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ تم اس کی پشت پر چڑھو، اور جب اس میں بیٹھو تو اپنے رب کا احسان یاد کرو اور کہو الپاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے اس چیزوں کو مسخر کر دیا
اور نہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ یہ دعا ہے نا قاری کی، سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ وہ ایک روز ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے اور مانتے ہوئے بھی ان لوگوں نے اس کے بندوں میں بھی بعض کو اس کا جز بنایا اور ڈالا۔ حقیقت یہ کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں انتخاب کی اور تمہیں بیٹوں سے نوازا؟ اور حال یہ ہے کہ جس اولاد کو یہ لوگ اپنے سے خدا رحمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کی ولدیت کا مجدہ جب خود ان میں سے کسی کو دیا جاتا ہے تو اس کے منہ پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ غم سے بھرا جاتا ہے۔ کیا اللہ کے حصے میں وہ اولاد آئی جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث و حجت میں اپنا مدعا پوری طرح واضح بھی نہیں کر سکتی؟ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا۔ کیا اس کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ دی جا چکی ہے اور انہیں اس کی جواب دہی کرنی ہوگی۔ مطلب اس میں یہ بتایا کہ جو چیز خود پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے مقرر کر دے۔ خود تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، کہتے ہیں اللہ کی بیٹی ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ نہیں، بندوں کا ایک حال یہ لوگوں نے کیا ہے نا، ان کا حال بتا رہے کہ وہ اللہ کے لیے جو چیز خود نہیں پسند کرتے وہ اللہ کے لیے مقرر کر دیتے ہیں۔ جیسے جو جو لوگ اچھے مال نہیں دینا چاہتے، بری بری چیزیں اللہ کے نام پہ نکالتے۔ یہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں تو ہم کبھی ان کے منہ نہ پوچھتے۔ یہ اس معاملے کی حقیقت کو قطعی نہیں جانتے، محض تیر تکے لڑاتے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب ان کو دی جس کے سند اپنی اس ملائکہ پرستی کے لیے اپنے پا سکتے ہوں؟ نہیں، بلکہ کہتے ہیں ہم نے اپنی باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس طرح ہم تم سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی نذیر بھیجا اس کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر پیروی کر رہے یعنی ہیں۔ کوئی دلیل نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ ہم نے یہ تو یہی ہوتا چلا آ رہا ہے، ہمارے خاندان میں یہی کرتے تھے ہمارے گھر والے، ہم لوگ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اسے ڈگر پر چلے جاؤ گے خواہ میں تمہیں اس راستے سے زیادہ صحیح راستہ بتاؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا؟ انہوں نے سارے رسولوں کو یہی جواب دیا کہ جس دین کی طرف بلانے کے لیے تم بھیجے گئے ہم اس کے کافر ہیں۔ آخرکار ہم نے اس کو خبر دے ڈالی اور دیکھ لو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آگے پڑھو۔ کیا ہوا؟ ابھی کتنا ہوا؟ ابھی 1:30 ہو گیا ماشاءاللہ، مگر ابھی ٹائم بہت ہے، میں ختم کر لیں تو اچھا آگے آسانی ہو جائے گی۔ یاد رکھو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق صرف اسی سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ دیا گا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کے باوجود جب یہ لوگ دوسروں کی بندگی کرنے لگے تو میں نے ان کو مٹا نہیں دیا، بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو متاع حیات دیتا رہا یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور کھول کھول کر بیان کرنے والے رسول آ گیا۔ مگر جب وہ حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے کہہ دیا یہ تو جادو ہے اور ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ قرآن دونوں پیاروں کے درمیان بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا؟ کیا تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ یہ دنیا کی زندگی میں ان کے گزر بسر کے ذرائع تو ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگوں کے کچھ دوسرے لوگ پر ہم نے بدرجہ فوقیت دی ہے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور تیرے رب کی رحمت یعنی نبوت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں تو ہم خدائے رحمان کے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالائے خانے پر چڑھتے ہیں، ان کے دروازے، ان کے تخت اور جن پر وہ تکیے لگا کے بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے ہیں۔ یہ محض حیات دنیا کی متاع ہے اور آخر تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ کتنی زبردست بات ہے نا، اللہ کے نزدیک ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کو اللہ اتنا سونا اور زیور دیتا کہ وہ اپنے گھر کی سیڑھیاں تک سونے کی بنا لے۔ تو یہ کوئی اللہ کی مطلب یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، فضل نہیں۔ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا رفیق بن جاتا ہے۔ یہ کتنی زبردست آیت ہے نا، اسی لیے اس کا ذکر کیا ہے نا، تزویع کا، تزویع کرو، تذکیر کرو تاکہ شیطان تمہارے پاس نہیں۔ یہ شیاطین ایسے لوگوں کے راہ راست پر آنے سے رکتے ہیں اور وہ اپنی جگہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں۔ آخرکار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو اپنے شیطان سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کا بہت ہوتا، تو بدترین ساتھی نکلا۔
اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ جب تم ظلم کر چکے تو آج یہ بات تمہارے لیے کچھ بھی نافع نہیں ہے، تم اور تمہارے شیاطین عذاب میں مشترک ہیں۔ اب کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے؟ اب تو ہمیں ان کی سزا دینی ہے، خواہ ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں یا تم کو دنیا آنکھوں سے ان کا وہ انجام دکھا دے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر پوری قدرت حاصل ہے۔ تم بہرحال اس کتابوں کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی ہے، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے تمہاری قوم کے لیے ایک بہت بڑا شرف ہے، اور عنقریب تم لوگوں کو اس کے جواب دہی کرنی ہوگی۔ تم سے پہلے ہم نے جتنے رسول بھیجے ان سب سے پوچھ دیکھو کیا ہم نے تو خدائے رحمان کے سوا کسی دوسرے معبود میں بھی مقرر کی ہیں کہ ان کی بندگی کی جائے۔ ہم نے موسیٰ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا اور اس نے جا کر کہا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر جب اس نے ہماری نشانیاں اس کے سامنے پیش کی تو وہ ٹھٹے مارنے لگے۔ ہم ایک پر ایک ایسی نشانی ان کو دکھاتے چلے گئے جو پہلے سے بڑھ چڑھ کر تھی، اور ہم نے ان کو عذاب میں دھر لیا۔ وہ اپنی روش سے باز آئے، ہر عذاب کے موقع پر وہ کہتے اے ساحر، اپنے رب کی طرف سے جو مطلب تجھے حاصل ہے اس کی بنا پر ہمارے لیے اس کی دعا کر۔ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے، اور ساحر کہتے تھے دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ ہٹا دے۔ انہیں بھی پتا تھا کہ عذاب صرف اللہ ہی ہٹا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں لیکن پھر بھی وہ کیسے بلانے کا طریقہ پھر بھی کیا تھا؟ بلانے کا طریقہ کیسا تھا، اور پھر یہ کہ جیسے چلتا وہ پھر اپنا کام نکلوا رہے ہیں ان سے، اور پھر کہتے تھے کہ اگر ہمارا عذاب ہٹ جائے گا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے، مگر نہیں مانتے تھے۔ پھر مطلب 7 دفعہ ایسا ہوا، 7 عذاب آئے ان پر، ہر دفعہ یہ کہتے تھے۔ اللہ کتنا مہربان ہے، آپ یہ دیکھیں۔ ہم ضرور راہ راست پر آئیں گے، مگر جو ہی ہم نے ان پر عذاب ہٹا دیا وہ اپنی بات سے پھر جاتے۔ ایک روز فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا، لوگوں کیا مصر کے بادشاہی میری نہیں ہے اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی ہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل و حقیر ہے؟ وہ اپنی بات میں بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگے اتارے گئے یا فرشتوں کا ایک دستہ اس کے اردلی میں نہ آیا؟ اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہیں اس کی اطاعت کی، در حقیقت وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ جب قوم کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں نا، قوم بھی بے وقوف ہوتی ہے نا، تو وہ اپنے ایسے لوگوں کی بات ہی مانتی چلی جاتی ہے۔ بہکانے کا طریقہ نہیں، اور قوم اگر عقل مند ہوتی ہے، سمجھ جاتی ہے، برائی بھلائی میں تمیز کر لیتی ہے، تو پھر نہیں مانے گی اس کی بات نا۔ یہ بندہ ہو طرف آخرکار جب انہوں نے ہمیں غضب ناک کر دیا تو ہم نے ان کا انتقام لیا اور اس کو اکٹھا خلق کر دیا اور بعد والوں کے لیے پیش رو اور نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ اور جو ہی کہ ابن مریم علیہ السلام کی مثال دی گئی، تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غول مچا دیا اور کہنے کہ ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ، یہ مثال وہ تمہارے سامنے محض کج بحثی کے لیے لائے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ ہیں ہی جھگڑالو لوگ۔ ابن مریم علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے اس پہ اپنی قوم قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا۔ ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں تمہارے جانشین ہوں، اور وہ یعنی ابن مریم علیہ السلام دراصل قیامت کی ایک نشانی ہے۔ بس تم اس میں سے شک نہ کرو اور میری بات مان لو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو اس سے روک دے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام سری نشانیاں لے کر آیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض باتوں کو حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حقیقت یہ کہ اللہ ہی میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، اسی کی تم عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے اس صاف تعلیم کے باوجود گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، بس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دن دردناک دن کے عذاب سے۔ کیا یہ لوگ اب بس اسی چیز کے منتظر ہیں کہ اچانک اس پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ دن جب آئے گا تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ہاں، جو دنیا میں اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے نا، وہ وہاں پہ بھی دوست ہو گئے نا۔ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہے میرے جلال کی خاطر آپس میں محبت کرو، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جہاں پہ عرش کے سوا جبکہ آج کوئی سایہ نہیں۔ اور جو 7 لوگ ہوں گے نا اللہ کے عرش کے سائے میں، اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن باجی جو اللہ کی خاطر ہیں وہ وہاں بھی
بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، اور جو دنیا میں ایک دنیا داری دکھا رہے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کو الزام دشمن جائیں گے وہ تو. اور اگر دو بندے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، اگرچہ ایک مشرق میں ہو دوسرا مغرب میں، تو قیامت کے دن اللہ انہیں اکٹھا کرے گا اور فرمائے گا کہ یہ ہے وہ جس سے تو اللہ کے لیے محبت کرتا تھا. اور جو دنیاوی مفاد کے لیے محبت کرتے ہیں وہ آپس میں سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں، سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اس لیے وہاں بھی تو اپنے لیے کھینچ رہے ہوں گے نا. ہاں، حضرت ابو بکر کو صدیق کہا جاتا ہے نا، دوست تھے. کس طرح سے ساتھ رہے، کس طرح سے ساتھ دیا، ہر چیز میں ساتھ دیا بغیر سوچے سمجھے. انہوں نے کہا کہ وہ وحی آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا معراج ہوئی ہے، انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے. یہ ہوتا ہے، اسی لیے ان کا مقام اتنا اعلیٰ، ان کا مقام کتنا اعلیٰ ہے. اللہ کے خاطر کیونکہ محبت کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں چھپ گئے تھے، جا کے ساتھ پہلے غار کو جا کے صاف کیا تھا، دیکھا تھا سارے وہ سوراخوں کو بھرا تھا. یہ تھے وہ ایسے، ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، وہاں اپنا پیر لگا کے بیٹھے. ایسی محبت، اس لیے ان کو یاد ہے. پھر اس نے کاٹ لیا تھا، تو جب آنسو گرے رسول اللہ کو لٹا دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے ان کی گود میں. تو وہ جب وہ اٹھے، جب انہوں نے بتایا، ایسے محبت کرنے والے لوگ کتنا خوش قسمت تھے. اس لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے تھے اور جو مطیع فرما بن کر رہے تھے، کہا جائے گا اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا. داخل ہو جائے جنت میں، اور تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا. ان کے آگے سونے کی تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں والی عزت والی چیز وہاں موجود ہوگی. ان سے کہا جائے گا تم اب یہاں ہمیشہ رہو گے، تم اس جنت کے وارث اپنے ان اعمال کی وجہ سے ہو جو تم دنیا میں کرتے تھے. تمہارے لیے یہاں بکثرت فواکہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے. رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، کبھی ان کا عذاب میں کمی نہ ہوگی، اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے. اس پر جب ہم نے ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. وہ پکاریں گے اے مالک، تیرا رب ہمارے کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے. وہ جواب دے گے تم یوں ہی پڑے رہو، ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے، مگر تم میں سے اکثر وہ حق نہیں ناگوار تھا. کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا، تو ہم بھی ایک فیصلہ یہ لیتے ہیں. کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کے راز کی باتیں، ان کی سرگوشیاں سنتے ہیں؟ ہم سب کچھ سن رہے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس رکھ رہے ہیں، ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں. ان سے کہو اگر باقی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب پہلے عبادت کرنے والوں میں ہوتا، سب سے پہلے عبادت کرنے والے میں ہوتا. پاک ہے آسمان و زمین کا پاک ہے آسمانوں اور زمینوں کا فرما عرش کا مالک، ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اچھا، انہیں اپنے باطل خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو، یہاں تک کہ وہ اپنا دن دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوب خوف دلایا جا رہا ہے. وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، اور وہی ہے حکیم و علیم. بہت بال و بتر ہے، اور وہ جس کے قبضے میں تمہاری زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کے پاس شاہی ہے، جو زمین آسمان کے درمیان میں پائی جاتی ہے، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو. اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے اللہ نے. پھر اگر کہاں سے یہ دھوکہ کھا رہے ہیں؟ قسم ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی کہ اے رب، یہ لوگ ہیں جو مان کر نہیں دیتے. اچھا، اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو، کہہ دو سلام ہے تمہیں، انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا. کس قدر اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، اتنا تو ہم اپنے بچوں کو بھی نہیں سمجھاتے. دن رات ان کے ساتھ رہے اور کتنے پیار سے سمجھا رہے ہیں، اور برائیوں کا نقصان بتا رہے ہیں اور بھلائیوں کے فائدے بتا رہے ہیں، اور فرشتے تمہارے لیے دعا کر رہے ہیں، اور دنیا کی ہر چیز تمہاری سازگار ہے اگر تم نیک عمل کرو. اور پھر دعوت دینے کے طریقے بتا رہے ہیں، نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا، پیغمبروں کے طریقے بتا رہے ہیں، قوموں کے بتا رہے ہیں کہ جو نہیں مانتا ہے اس کا کیا انجام ہوتا ہے. پھر بھی ہمارے دل ہی نہیں کھلتے کسی طرح. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھ سکیں اور اللہ کی بات کو اچھی طرح سے عمل کر سکیں اور دوسروں تک بھی پہنچا سکیں.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نیلا